آج ان سارے مسلکوں کا فرق مٹا کر آپ متحد ہو کے اللہ کے قرآن سے محبت دینے کا ثبوت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا اظہار کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہو۔ اللہ ہمیشہ ہمیں ایسے ملائے رکھے۔ دشمن کی ایک کوشش تھی، اس کی کوشش نے السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کے نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ مالی طور پر ہمیں کمزور کیا، اس کی کوشش نے تجارتی طور پہ ہمیں کمزور کیا، پھر اس کی کوشش ہمارے جذبوں کو کمزور کرتی رہی، پھر اس کی کوشش ہمارے درمیان فرقہ واریت کی لہر کو قائم کرتی رہی۔ ہمیشہ دشمن ہر میدان میں ہمیں نہیں خود اپنے آپ کو ناکام کر کے دوڑا ہے، لیکن فرقہ واریت کی ایسی ایک ہوا چلی جس کا ہم شکار ہو گئے، اور دشمن کو کسی قسم کا ہمارے پہ کوئی ہتھیار استعمال نہ کرنا پڑا۔ اس نے ہمارے میں رہ کر ہمارے اندر فرقہ واریت کی آگ اتنی تیز کر دی کہ خدا کا گھر کائنات کے اندر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، اور اللہ نے نہ اس کو کسی برادری کے ساتھ نہیں جوڑا۔ یہ تو کھوکھر، کمبو، آوان، پٹھان، سید، ہاشمی، جٹ، کشمیری، گادی، یہ تو انہوں نے زبردستی اپنا پیسہ خرچ کیا اور پیسے کے خرچ کی بنا پر اس پہ دوش جما لی۔ کھوکھرا دی مسجد، فلانے دی مسجد۔ اللہ نے قرآن میں 1450 سال پہلے بیان فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، نہ کھوکھروں کی، نہ جٹوں کی، نہ بوٹوں کی، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بس میرا ہی ذکر سجے گا۔ جب تیرے گھر میں تیرے غیر کا ذکر برداشت نہیں تو میرے گھر میں بھی میرے غیر کا ذکر برداشت نہیں۔ تمہاری عقلوں پہ پردے کیوں پڑ گئے؟ تم دیوبندی بعد میں بنو، اہل حدیث بعد میں بنو، اہل تشیع بعد میں بنو، اہل سنت بعد، پہلے اللہ کے بندے تو بنو۔ بابا گھر میرا ہو اور مولوی فاروق آ کے کہ میرا گھر ہے، جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور میرے گھر کے اندر آ کر میری مخالفت شروع کرے، میرے دشمنوں جن سے میرا ویر ہو یا میرے علل اعلان دشمن ہو ان کی تعریفیں کرے، میرے سے برداشت ہوگا؟ آج نظام یہ چل رہا بس۔ کسی بھی مسلک کے مولوی صاحب سے ترجمہ کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ کا ترجمہ کیا ہے؟ اور میری عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكْ، مت شرک کرنا، مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کسی چیز کو اللہ کے ساتھ نہ جوڑنا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا، وجود اللہ نے دیا۔ بیٹے یہ کام نہیں کرنا، میرا بچڑا اگر پیشاب ہے تو کوئی چلے جاؤ، بس ایک آدھی مرتبہ اٹھ جاؤ۔ وجود اللہ نے دیا، تیری مرضی بندے، امانت ہے۔ ٹیٹو بنوانا، لکیریں کھینچنا، تذاب سے نام لکھنا، پاک چمڑی صاف اللہ نے دی تھی، اللہ ایسی صاف واپس لے گا۔ ایک نقطہ بھی زائد ہوا اللہ پوچھے گا، میں نے جب تیرے کے اندر رنگ بھرے، میں نے تجھے پیدا کیا، بنایا، سجایا، بے عیب تھا، تو اندر بھی گند آلودہ اور باہر بھی گند آلودہ کیوں آیا بتا؟ میری بنائی ہوئی تخلیق تجھے اچھی نہیں لگی؟ یہ میری بیٹیاں، یہ اپنی بھویں، یہ پلکیں، یہ اپنے بالوں کو نوچنا، بالوں کو کٹوانا، یہ اللہ کی تخلیق تھی، جو اللہ کی تخلیق جس کو پسند نہیں۔ اور انسان نے بھی کسی کی ناک چوڑی اس نے باریک کروا لی، اور کسی کو اللہ نے جیسا بنایا اس کا کالا رنگ کو اس نے ساری زندگی کی محنت اپنے گورے رنگ پہ لگا دیا۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، رنگ تو گورا کر گیا لیکن دل کالا کر کے قبر میں چلا گیا۔ اصل بات تو دلوں کو گورا کرنا تھا، رنگوں کو نہیں۔ اگر رنگوں کی بنیاد پر فیصلے ہوتے تو بلال حبشی بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہوتے، سید الحبش کا آپ سرداروں کا لقب پاتے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اگر غریبی ناکامی ہوتی تو حضور کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے؟ اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا، اللہ مجھے مسکین ہی رکھنا، یعنی غریبوں میں رکھنا، درمیانے درجے کے لوگ، عاجزی انکساری والوں میں، وامیتنی، جنازہ بھی میری موت بھی انہی کے درمیان آئے، واحشرنی، پھر میرا حشر بھی اللہ انہی میں ہی کرنا۔ امت کے لیے مانگا اللہ ان پہ فاقہ مسلط نہ کرنا، اور اپنے لیے کہہ رہے اللہ ایک دن رجا، ایک دن بھوکا رکھ، تاکہ امت کو پیغام لے لے۔ نبی کے دسترخوان میں بھی امت کو سبق ملا، نبی کے فاقوں میں بھی امت کو سبق ملا ہے۔
یہ نہ ہو اگر بے روزگاری کی شرح بڑھ جائے تو تم چوریاں، تم لوگوں کی حلال مال پہ ڈاکے ڈال، نہیں، تم نے بھوکے رہ کر بھی صبر کرنا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ پورے وجود کو خون، کسی نے مسجد میں اعلان کیا فلانے بندے کو بی پازیٹیو کی ضرورت ہے، او نیگیٹیو کی ضرورت ہے، تو نکل گئے، کس کی مرضی سے دیا؟ یہ تو اللہ نے دیا تھا۔ کسی کو گردہ نکال کے ڈونیشن کر دی اور کسی کو جگر دے دیا، یہ تو اللہ کی، فرمایا کوئی بات نہیں، چلتا ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، کوئی نہیں، خونی رشتے ہیں، ان کے اندر چلتا ہے۔ میری محبت، پہلے میری محبت اتنی اللہ اپنی محبت میں خالص ہے کہ بندے اور اپنے درمیان کی محبت میں اپنے نبی کی محبت کو بھی شامل ہونے دیتا۔ اگر اللہ کی محبت دل میں آئے گی، پھر محبت جس دل میں، وہ دل کا پیالہ وسیع ہوگا، پھر یہ دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کرے گا، اور جسے حضور کی محبت کا رنگ چڑھ گیا، اللہ نے اپنی محبتوں کا رنگ اس پر چڑھا دیا میرے پاس۔ تو فرمایا میرا بندہ ہر چیز برداشت ہوگی، پورا وجود دے دے، کہتے ہیں دل تینوں دے دیتا، فلانا دے دیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ 3 انگل کا ٹکڑا، یہ 3 انگل کا ٹکڑا میرے علاوہ کسی کو نہ دینا، میرے آگے اس کو جھکانا۔ جس دن اس 3 انگل کے ٹکڑے کو اپنے در کے علاوہ کہیں اور جھکا دیکھ لیا، اس دن تیرا میرا اعلان جنگ ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ نہ نئی دیوبندیوں کا مسئلہ، نہ اہل حدیثوں کا مسئلہ، یہ دین کا مسئلہ ہے، عقیدہ توحید۔ وَاعْبُدُ اللَّهَ، بس عبادت میری کرنی ہے، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ۔ دیکھو میرے جیسا ایک بندہ پگڑی ٹوپی پہن کر ایسے ماحول میں کھڑا ہو جو میرے مزاج کے قابل نہ ہو، میرے معیار کے قابل نہ ہو، جیسے لونڈو لپاٹوں کی محفل، لوڈو کی جگہ، سنوکر کی جگہ، یہاں جہاں انسان اپنے وجود کو نشے کا عادی بناتا ہو کہ مولوی صاحب تسی اتھوں گھر چلو، گھر بئیے چاہ کے اتھے چاہ پیو، اے جگہ تاڑے معیار دی کوئی نہیں، تسی اتھے چنگے نہیں لگ دے، کہ تانوں اتھے لوکا بہندہ ویکھیا نا تے لوکی پھر کہنے کے لئے مولوی صاحب بھی کھڑے چیتے کھڑے ہو گئے۔ جہاں سے اللہ کی ناراضگی کا اشارہ ہو ان جگہوں سے کترا کر گزرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے کئی ایسی جگہ جہاں اللہ کے غیر کو پوج رہے ہوں تو ایسی جگہ کھڑے ہو جانا بھی بھائی ان پوجنے والوں کی مثل ہو جائے گا۔ کوئی تک بنتا ہے، ایک چھوٹی ناراض آپ نے نہیں ہونا۔ دیکھو آپ نے مجھے خدمت کے لیے بلایا اور آپ نے میرے لیے کھانا پکایا، میں نے اشارہ کیا، دودھ پتی چائے بن کے آئی، کھانے کا مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں لوگ، مجھے لے کے آئے اتنی 20-35 کلومیٹر سے، چھوڑنے کے لیے بھی اللہ کی مدد کے ساتھ جائیں گے سہارے سے۔ میں کوئی میرا، مجھے ہر فن پہ بولنا آتا ہے، ہر فن، زور کے بعد وہ گجرانوالے کی طرف تھا، شیخ پور سے آگے کی طرف، اب آپ کے پاس یہاں، صبح پھر کہیں پتہ نہیں، رات بھی تقریباً 3:45 گھر پہنچا، ہر وقت سفر میں ہوتے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ کی قسم اگر آپ چاہتے ہو اسی طریقے سے مسکراہٹ سے ملاقات ہو، میں آپ سے 2 نمبر بات نہیں کر کے جاؤں گا، جو میرے دل میں ہے میرے اللہ نے ڈالی وہی کر کے جاؤں گا۔ زندگی میں 2-3 سال کے بعد آنا ہوتا ہے میرے خیال سے، نہیں بلایا تو کوئی نہیں آئیں گے، 56 سال عمر گزر گئی، رازق تو اللہ ہے اور آپ کا مالک بھی اللہ ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، بنیادی عقیدے 4، 3 تو سے ایسے ہیں مسلم: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ معاد، مرنے کے بعد جی اٹھنا۔ ہندو، عیسائی اور اس طریقے سے سکھ اور دوسرے، یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو، ایک حضرت عزیر کو۔ اور ہندو پتہ نہیں کتنوں کو کہتے ہیں، لیکن ہمیں جو عقیدہ توحید والا خوشبو والا ملا، ایک اللہ کی توحید کو ماننا اور دوسرے خدا کے جو علاوہ جو بنائے گئے، خود الہ بنائے جو اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کرتے ان کی مذمت کرنا۔ مکے کے مشرکوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا یہی تھا، وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کو پوجئے، ہمارے رب کو برا کیوں کہتے ہو؟ تجھے اپنا کام کرو، اسے اپنا کام کریے، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، ہمارے رب کو برا نہ کہا کر۔ فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ان کی مذمت کے لیے، ان کی مرمت کے لیے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، مت عبادت کرنا اللہ کے علاوہ کسی کی۔ میرا محبوب ان کو کہہ دو جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کو تو مانتے تھے مکے کے مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا۔ آج ہمارا معذرت کے ساتھ میرے لاڈلو، ہمارے پاس دین ڈائریکٹ مدینے سے نہیں آیا،
ہمارے پاس دین وائے سے آیا، ادھر شام، ایران، ہندوستان ہوتے 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 آیا۔ دین کے اندر پاکستان جب بنا رسومات زیادہ آئی، شادی میں موت میت۔ اب میں آپ کو مسئلے بتاؤں، کہیں کہ فلانے مسلک دا مولوی سی نہیں، میرے اور آپ کے درمیان میرا اللہ ضامن ہے جو میرے اپنے علماء کرام سے سنا، میں کسی مسلک کا پرچار نہیں کروں گا، مجھے نہیں ضرورت، میں تو صرف عقیدے پہ بات کروں گا، اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے علاوہ جن کو لوگ اللہ کا شریک مانتے ہیں ان کی مذمت کرنا۔ دوسرا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اب حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے جیسے قادیانی، لوگ کہتے کوئی گل نہیں وہ ساڈے پران، کیوں بھائی ہیں؟ تجھے دلہ کہنے والا بھائی ہوگا؟ حضور کی ختم نبوت پر انگلی اٹھانا دلہ کہنے سے بھی برا ہے میرا۔ تجھے کنجر کہے یا تیری بیوی پر انگلی اٹھائے، تیرے کردار پہ کو مشکوک کرے، آپ پہ میرے پہ کوئی زنا کی تہمت لگائے، جن بے شرموں کو تیرا میرا حیا تو دور کی بات، حضور کی ختم نبوت کا حیا نہیں، ایک چوڑے چمار کو، کانے دجال کو حضور کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ تعریفیں کرتے ہو تم حسان کی نعت کی، روایت کریں دا حضرت مرارا، میں ایک دن سجد تھا محمد پیارا، جدو چودویں سی نہ کوئی ستارہ، میں آقا نو دیکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم جند مدم ڈساوے، محمد دا چہرہ حسین نظر آوے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ تو پھر یہ قادیانی تو رہ گیا تھا غلام احمد، اس کو کیوں بنایا؟ یہ حسان کہہ رہے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ اللہ نے حالہ ہی ختم کر دیا، وہ ذائچہ ہی توڑ دیا جس میں نبی علیہ السلام آپ کو اللہ نے بنایا۔ حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ پکا ہونا چاہیے، اور حضور کی ختم نبوت کا باغی غلام احمد قادیانی، اس کے بارے میں یہ پوچھ لینا اس نے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا، اس کے پاس کیا دلیل تھی؟ دلیل مانگنے والا بھی حضور کی ختم نبوت کے بعد کسی نبی جھوٹے کے دعوے کی دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ کہ حضور کی ختم نبوت کے بعد اگر کوئی غلام احمد کی نبوت کی دلیل مانگے یا اس کے بارے میں معلوم کرے کہ وہ کیوں نبی نہیں، تو یہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تیسرا، مرنے کے بعد ہم نے ایک موت تک تو پوری دنیا کا اسلام اور کفر متفق ہے، ہر ایک نے مرنا ہے۔ اب دنیا کا کفر کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ جو وہ مکے کا کافر آیا تھا اور اس نے آ کر یہ انسانی اعضا، یہ کلائی کی ہڈی کو حضور کے سامنے پکڑا اور دبا دیا، بسیدہ ہڈی کو، اور مچوڑ دیا، بسور دیا، اور اس کا ذرہ بنا بنا کر ہوا میں اڑایا۔ اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیب مبین وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم۔ آیا تیرے پاس اور آ کے کہہ رہا تھا کیا یہ بسیدہ ہڈی بھی تیرا رب بنائے گا؟ اس بدبخت کو خبردار، اتنی بڑی ہڈی کی بات کرتا ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اتنی بڑی ہڈی تو دور کی بات، قیامت کے دن جب میں تجھے دوبارہ بناؤں گا، ہڈی تو دور کی بات، تیری انگلیوں کے پوروں کی لکیریں بھی میں تجھے بنا کے دکھاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے والبعث بعد الموت، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، وملائکتی، آپ نے فرشتوں کو دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا، کس کی بات کے کس کے کہنے پہ ایمان لائے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت بھی، اللہ کو دیکھا بھائی، حضور نے کہا اللہ ہے تو ہے، وحدہ لا شریک ہے تو ہے، بس وہ عقیدہ، وہ پختگی ایمان کی، حضور کی بات کا یقین ایسے جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سارا مکہ کہہ رہا منہ میں انگلیاں ڈال کے ایسا ہو سکتا ہے کہ راتوں رات زمین آسمان کی سیر کر آئے۔ صدیق نے کہا اگر حضور نے کہہ دیا تو ہو گیا بھائی۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان، 4 ہیں، 4000 ہیں، 4 لاکھ ہیں، 4 ہم فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن ساری کتابوں کی سردار ہے،
زبور، انجیل، تورات، نہ جس نبی پہ اتری اس کو دیکھا، نہ کتاب کو اترتے دیکھا۔ قرآن نے کہہ دیا، حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں آسمانی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، جتنے صحیفے ان کتابوں کے علاوہ نبیوں پہ اترے ٹھیک ہے، ہم اس پر والذین یؤمنون بالغیب، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو اس وقت موجود ہے ہم اس پر بھی ایمان لائے، جو آپ سے پہلے نبی اور کتابیں آئے ہم اس پر بھی ایمان لے کے آئے، وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ورسلہ تمام رسولوں پر، والیوم الآخر قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ اچھی بری تقدیر پر، من اللہ تعالی اچھائی کے فیصلے اور برائی کے فیصلے کس کی طرف سے ہو رہے؟ اللہ کی طرف سے۔ والبعث بعد الموت، اور میرا ایمان ہے مرنے کے بعد جی اٹھنا۔ یہ ایمانیات تو ہر کلمہ پڑھنے والے امتی کو آنی چاہیے تھی، یہ مزاج بننا چاہیے تھا۔ اب اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تیرے پر ہلاک، حضرت جی ہمارے بڑے تھے بزرگ، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو تبلیغ کے بانی تھے۔ اب تبلیغ ہے کیا؟ غلط، دروازے بند کر لینا، دیکھ کے چھپ جانا، یہ ایک نبیوں کی نقل ہے۔ اس امت کو جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کا لاڈلا تھا، پیغمبر کلیم، مبارکباد دے، سبحان اللہ، مرحبا ہوئی۔ جب واپس تشریف لائے، امت کی مغفرت، امت کو سلام، ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے شان، جب اس امت کے اعزازات دیکھے تو جب گزرے واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے تو موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ اترا اترا دیکھا۔ کہ میرے بھائی موسیٰ، آپ کا چہرہ اترا اترا کیوں ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ اب کیا کریں؟ میں تو سمجھا میں اللہ کا کلیم ہوں، جو اعزاز انعامات آپ کو اور آپ کی امت کو ملے میں تو سمجھا یہ مجھے ملیں گے، لیکن آج پتہ لگ گیا کلیم اللہ نیچے رہ گیا، حبیب اللہ اوپر چلا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام 4000 نبیوں کا باپ، 4000 پیغمبروں کا باپ، جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، ملاقات ہوئی کہ اے ابن الصالح، اے اخی صالح، او میرے بیٹے پیارے نیک میرے بھائی، جب امت میں واپس جانا تو کہہ دینا تمہارے اعزاز کے کیا کہنے، نبی کی امت تمہارے شان کے کیا کہنے، تمہارا اتنا اونچا شان کہ 4000 نبیوں کا باپ ابراہیم تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ کوئی اعزاز اس کے اندر ہے نا، یہ لڑنے کے لیے آئی، تم پاگل ہو، تمہارا پیسہ حرام کا ہے، جو پیسہ تمہارے بچوں پہ خرچ ہونا چاہیے تھا، جو پیسہ تمہاری بیٹیوں کے جہیز میں اور بیٹیوں کی خوشی میں خرچ ہونا چاہیے تھا، بیٹی گھر میں طلاق لے کے آئی کہ قسم کہندہ کہ حصہ لے کے آ، یہی حصہ تم نے نذرانوں میں دے دیا، میری تو عقل کام نہیں کرتی۔ ایک بندہ آ کر آپ کو حضور کا شان سنائے، سب کچھ لٹا دینا چاہیے، لیکن اس سے پوچھو اس شان کی تصدیق تو بتا، تو نے خدا کو نبی، نبی کو خدا بنا دیا، علی کو خدا، خدا کو علی بنا دیا۔ اور بھائی مت ماری گئی، علی تو ساری رات سجدوں میں پڑھ کے اس خدا کے آگے رویا کرتا تھا جس خدا کی پہچان کروانے کے لیے ہم نے آپ کو تشریف بلایا۔ آپ ہماری حلال کی کمائی کھا کے جا رہے ہو، آپ بجائے ہمارے ایمان کو ترقی دیتے، آپ تو ہمارے ایمان کا بیڑا غرق کر کے جا رہے ہیں۔ ٹوپیوں کے بدلنے سے، پگڑیوں کے رنگ بدلنے سے، لباس کے رنگ بدلنے سے، اور ماحول کے رنگ بدلنے سے میرے لاڈلو کامیابی نہیں۔ اگر پگڑی اور کپڑے کے رنگ بدلنے سے اور کپڑے کے معیار پر کامیابی ہوتی، اللہ اکبر، تو حضور اپنی بیوی کو 3 وصیتیں فرما رہے۔ اور اتنی بڑی ڈیمانڈ، اے نہیں کیا کہ عمرہ کراواں، یوں نہیں کہا، جنت میں تیرا میرا گھر سامنے ہوگا، ایک ڈیمانڈ پیش کی، ایک پیشکش رکھی، بیوی کے آگے ایک پیشکش رکھی، کیا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا، اے عائشہ تو چاہتی ہے جنت میں تیرا میرا ساتھ ہو، اے عائشہ تو چاہتی ہے جنت میں تو میں رلے رہیں، تو میں اکٹھے رہیں، تو میں ایک مکان میں رہیں۔ فرمایا پھر عائشہ 3 باتوں کا خیال کرنا، پہلی بات یہ دنیا کا سامان، دنیا کا توشہ اتنا بنانا جتنا ایک مسافر کا سامان ہوتا ہے۔ اپنے ساتھ رہنے کی قیمت مانگ رہے ہیں، جس کے حجرے میں حضور آرام فرما رہے ہیں۔
اپنی ماں کی عزت کا خیال نہیں، ہم نے اس ماں کو بھی نہ چھوڑا جس ماں کی عزت کا اللہ نے کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ چھوڑ دو جھگڑے خدا کے واسطے، نبی کی حرم ہے، نبی علیہ السلام کی عزت ہے، یہ تو عورت ہے، کتا اصحاب کہف کے ساتھ جڑ جائے وہ کتا بھی معتبر ہو جاتا ہے۔ بھائی بہت غلطی کر رہے ہیں، جو آپ کو آ کے تھوڑا سا رلا جائے اور آپ کو آ کر چادریں چھن گئی لٹ گئی، میں اس زینب کو نہیں مانتا جو زینب اپنے کپڑے اتروا دے، میں تو اس زینب کو مانتا ہوں جس کی ماں گھر میں کام کرے اور سر سے دوپٹہ اترے، سورج بھی شرما کے بادلوں میں چھپ جائے۔ تمہاری زینب اور ہے، میری زینب تو وہ ہے۔ میں کربلا گیا، ملک شام میں میں گیا سن 2022 میں 4.5 گھنٹے اماں زینب کی قبر پہ بیٹھا رہا، میرے ساتھ قطب الاقطاب تھے حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری، انہوں نے مولانا میرے اس طرح ہاتھ پکڑا اور کھینچا، اٹھو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے بی بی کی روزے پہ حاضری دے کے آؤ۔ میں نے کہا میں نہیں جاتا، مولانا نہیں ہوں دیکھا پیر صاحب، کیوں نہیں جاتے؟ میں تو نہیں جاتا، یہی سے کم میری بیوی میرے ساتھ دور بیٹھے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے، مانگتے رہے۔ جب واپس آئے تو میرے سے پیر صاحب کہنے لگے آپ کیوں نہیں گئے؟ میں نے کہا حضرت پتہ کون سو رہی ہے؟ میری نگاہ گندی سندی ہے، وہ عورت سو رہی ہے جس کے پردے کو بچانے کے لیے اس کے بھائی نے نیزے پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنایا۔ میں اس کی چادر کو لے کے بازار، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں اللہ کی قسم میں نہیں، میری جرت نہیں پڑی، میں جنت البقیع میں نہیں اتنی جلدی جاتا۔ کائنات کی وہ دھیس ہو رہی ہے جس کو میرے عزیزوں میدان معاشر میں اعلان کیا جائے گا، یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اے نبیوں، اے ولیوں، اے پیروں، اے غوثوں، اے قطبوں، ابدالوں، سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، کیونکہ پلسرا سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے۔ منہ سے جملہ تب وہ نکالنا جس جملے کا تم اللہ کو قیامت کے دن جواب دے سکو۔ نبی کی زینب کیوں نہ ہو، نبی کی رقیہ کیوں نہ ہو، نبی کی ام کلثوم کیوں نہ ہو، نبی کی فاطمہ کیوں نہ ہو، یہ 4 دھیاں نبی کی، مجھے ایمانداری سے بتا تجھے کیا ملا؟ ہم نے سیدہ زینب کو، سید رقیہ کو، سیدہ ام کلثوم کو، سیدہ فاطمہ الزہرا سے علیحدہ کر دیا، کیا ملا؟ تمہیں کوئی آگے سنا کے چلا گیا، تم لٹ گئے، مبارک ہو تمہیں، ہر سال لٹتے ہو۔ جو پیسہ تمہاری صلاحیت اور کامیابی پہ لگنا چاہیے تھا، وہ پیسے تو میرے جیسے لٹیرے لے گئے۔ میں نے اپنے آپ کو پیر تھا، وڈا پیر، میں تو تمہارے نذرانے لے گیا، ماں گھر کے اندر بیمار پڑی، کم بختو یہ پیسہ ماں کے کام آتا، باپ کھانس کے ساری رات اس کی تہمت میں پیشاب نکل جاتا ہے، یہ پیسہ باپ پہ لگاتا جو تم نے میرے پہ لگا دیا، میرا نہیں لگتا ہے، نہ میرے میں نوٹ رکھو۔ لیکن فرشتوں نے میرے لاڈلو موت کے وقت میرے میں مدینے کی خوشبو کو نہیں سونگنا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں ملک الموت آتے ہیں اور آ کر ملک الموت کے ساتھ جو جماعت ہوتی ہے وہ میت کو مرنے والے کے جسم کو سونگنے لگ جاتے ہیں، کندھوں کو، پیشانی کو، ہونٹوں کو سونگتے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے تم ان کو کیوں سونگ رہے ہو؟ کہتے ہیں سونگ رہے ہیں کہیں سے نماز کی، قرآن کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ جنازے والی چادر ہے تمہاری مسجد کے اندر؟ ہوگی کہیں نہ پڑی ہوئی۔ گھر کا کھیس ختم، کمبل ختم، جنازے والی چرپائی پر جنازے والی چادر، چاروں طرف سے چادر لپیٹ رکھی ہے، یا اللہ یا رسول اللہ بھی لکھا ہوا، 4-6 کلمے بھی لکھے ہوئے، ایمان مجمل ایمان مفصل بھی لکھا ہوا، آیت کریمہ بھی لکھا ہوا، سیر عزیزو حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی لکھا ہوا، عہدنامہ بھی پاس ہے، پنسورہ بھی پاس ہے، کلمہ شہادت کا نعرہ لگا کے قبرستان لے گئے۔ جب قبر کے کنارے پر میت کی چرپائی کو رکھا، نیک لوگ آگے آ جاؤ، باوضو لوگ آگے آ جاؤ، وڈیرے ذرا قبر کے اندر اتر جاؤ۔ فرشتے کہتے ہیں بے شرم ہو، بازاروں میں تم نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم نے برداشت کیا، تم نے گھروں میں دھوکہ دیا، برداشت کیا، تم نے مسجدوں میں آ کر اسلام کا لیبل لگا کے دھوکہ دیا، برداشت کیا۔ اوے بے شرم ہو، اب تو آخری مرحلہ ہے زمین پر 70 سال رہنے کے بعد، اب تو قبر میں جا رہا ہے، آخری ایک لمحہ قبر میں، اب تو کھرالے مال لے کے آتے، اب بھی تم نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ ہم نے کہا فرشتوں کیا دھوکہ دیا؟ کہ بے شرم ہو، شرم نہیں آتی؟ چادر تو وہ لپیٹ کے لے کے آئے جس پہ پورا قرآن پاک لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر اس بد نصیب کو لے کے آئے جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے اس کا؟ لے جاؤ اسے یہاں سے۔
کچرے کو میرے عزیزوں گھر کے بیڈ روم میں نہیں رکھا کرتے، گھر کے ڈرائنگ روم میں نہیں رکھا کرتے، گھر کی بیٹھک و طاق میں نہیں رکھا کرتے، بلکہ کچرے کو تو اٹھا کے گلی سے باہر پھینک کے آتے ہیں۔ اب یہ لے کے آئے، ساری زندگی نماز کا سجدہ نہ کیا، کھایا ضرور پیا ضرور ہے، ایک پیشاب کے سراغ کو اللہ بند کر دیں، خدا کھولنا نہ چاہے، دنیا کی سائنس کھول نہیں سکتی، دنیا کے ڈاکٹر نہیں کر سکتے، بندہ کہندہ پیسہ ہوئے تے سارا کم ہو جاندہ ہے۔ 10 افراد گھر کے دروازے سے نکل کر قبرستان پہنچ گئے، تیرے پاس تو پیسہ تھا، ایک کو بھی قبرستان جانے نہ دیتا۔ پیسہ ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ 20 سال ہو گئے، کوئی در نہ چھوڑا، کوئی گھر نہ چھوڑا، کوئی مولوی صاحب نہ چھوڑے، کوئی پیر صاحب نہ چھوڑے۔ رب اکبر کی قسم ہے، ایک بیوی کو طلاق دی، دوسری لے آیا، دوسری کے اوپر تیسری لے آیا، اس میں بال ہوگا، اس میں بچہ ہوگا۔ قدرت نے کہا ایک نہیں تو 100 کر لے، اگر میں نے نہ کر دی تو دنیا کی کوئی طاقت میرے سے ہاں نہیں کرا سکتی۔ لا بچہ۔ بیویوں میں سب سے لاڈلی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما اپنے بیڑے میں، اما عائشہ بھی پاس بیٹھی ہوئی ہے، چھوٹی سی عمر کا کھیلتا کودتا بچہ گھر کا پردہ ہٹا کر اندر آ گیا۔ اما عائشہ کی نظریں بچے پہ پڑی، آپ نے معصومیت کو دیکھا، یہاں چوٹ لگی، مائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا ما یبکی کا یا عائشہ، اے عائشہ تیری آنکھ میں آنسو کیوں؟ بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ، ایک ایسا بھی مجھے ہونا چاہیے، اشارے سے یہ میری گود میں آنا چاہیے۔ رحمت والے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا عائشہ اشارے مجھے نہ کر، وہاں رو کے دکھا، کیونکہ یہاں اختیار میرا نہیں چلتا، میرے خدا کا چلتا ہے۔ تیسرا بچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم ہے، 2.5 سال کی عمر گزر گئی، پتہ لگا، آپ تو صحابہ میں بیٹھے تھے یا کسی کام سے تھے، پتہ لگا یا رسول اللہ ابراہیم کی آنکھیں بند ہو رہی، وہ آپ کا انتظار میں۔ نبی کو اللہ نے بیٹا تھا فرمایا، عرب کا ماحول تھا، بچے کی نشو نما تربیت کے لیے گاؤں دیہات کے اندر سرسبز و شاداب علاقے میں بھیج دیا کرتے، آپ نے ماریا قبطیہ کا مکان باہر بنوا دیا۔ جب پتہ لگا بیٹا دنیا سے جانے کو کر رہا ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کے ابراہیم کا ہاتھ پکڑا۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ نے یوں کر کے حضور کا مکھڑا دیکھا، آہستہ آہستہ آنکھیں بند کرنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ رحمت عالم کا ہاتھ ڈھیلا کرنا شروع کر دیا۔ اچانک آنکھیں بند ہو گئی اور ہاتھ چھوٹ گیا۔ اللہ کا پاک پیغمبر کو اتنا صدمہ ہوا، آپ گھر کی دیوار کے ساتھ یوں کر کے بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف دیکھا، اللہ بڑے بڑے صدمے برداشت ہوئے، بیٹی کی جدائی کا صدمہ میرے سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت ماریا روئی جائے، ماں تھی، کہہ نہیں سکتے تھے اللہ واپس دے دے؟ اگر تیرا میرا پیر گدھے کو زندہ کر سکتا ہے، محمد اپنے بیٹے کو زندہ نہیں کرا سکتا تھا؟ پتا تھا میری امت پہ یہ وقت آئے گا، میری امت کے لال، میری امت کے چھوٹے چھوٹے بچے، میری امت کے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہی چلے جائیں گے، وہ صبر کر کے دکھاؤں جو میری امت کے لیے نصیحت بنے گا۔ ہر عمل سے گزرا میرا نبی۔ اے عائشہ جی اگر جنت میں میرے ساتھ چاہتی ہے تو میں ایک مکان میں رہیں، 3 باتوں کا خیال کریو۔ پہلی بات عائشہ، دنیا کا توشہ اتنا رکھیو، دنیا کا سامان اتنا رکھیو جتنا ایک مسافر کا سامان ہوتا ہے۔ پھر آپ نے بات فرمائی عائشہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے تو مالداروں سے دور رہنا۔ گھر تشریف لائے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ویڑے میں آ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا خدیجہ آج میں نے تیرے سے بات کرنی ہے۔ اما خدیجہ کہنے لگی سونے قربان جاؤں، آپ نے میرے سے کیا بات کرنی؟ فرمایا خدیجہ تجھے آج رات کے اندھیرے میں ابھی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ حضرت خدیجہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کیا فیصلہ؟ آپ نے فرمایا خدیجہ فیصلہ کر۔ ہاتھ پھیلا دیے، علماء اکرام کو میں نے کرتے دیکھا، یوں ہاتھ پھیلا دیے۔ فرمایا خدیجہ اس وقت تیرے گھر میں 2 ہیں، ایک دنیا کا مال ہے، ایک اللہ کا نبی ہے۔ اے خدیجہ دونوں میں سے ایک کو طلاق دینا پڑے گی، بتا دنیا کا مال دیتی ہے یا اللہ کا نبی دیتی ہے؟ اما خدیجہ نے ہوکا برا، جلدی سے اٹھی، تکیے کے نیچے جو مال تھا نبی کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا کہ کملی والے اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں نے دنیا کو طلاق دے دی، آمنہ کے لال کا ساتھ نبھا دیا۔ اتنی دنیا
ہونی چاہیے، مکان بھی ہونا چاہیے، دکان بھی ہونی چاہیے، کار بھی ہونی چاہیے، پیسہ بھی ہونا چاہیے، دسترخوان بھی اچھا ہونا چاہیے، لیکن میرے عزیزو وہ دسترخوان، وہ مکان، وہ گاڑی، وہ پیسہ، مکان میں بیٹھ کر، دسترخوان پہ بیٹھ کر، گاڑی کے اندر بیٹھ کے اللہ یاد نہ رہے، کاروبار کرتے ہوئے اللہ یاد نہ رہے، مکان فیکٹری چلاتے ہوئے، کھیتوں میں کاروبار کرتے ہوئے اللہ کا حکم بھی پورا نہ کر سکے، میرے عزیزو وہ دنیا جس کے کمانے میں خدا بھول جائے، اس دنیا کے کمانے کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر میرے عزیزو ایک بندہ کہتا ہے مولوی صاحب کی میں پتہ لگ سی کمائیاں حرام دیاں کہ کمائیاں حلال دیاں، میں نے کہا یہ تو رازو تو تیرے پاس ہے، یہ کیلکولیٹر تو تیرے پاس ہے، میرے سے نہ پوچھ۔ کہا کیا؟ میں نے کہا آج کیا کھایا تھا؟ کہا ماشاءاللہ وڈے دا گوشت ہے، کٹے دا گوشت ہے، اپنی مرضی سے سینے کا گوشت لایا تھا، میں نے مٹر آلو ڈالے تھے۔ میں نے کہا ایمانداری سے بتا کب کھایا تھا؟ کہ دوپہر کے وقت کھایا تھا، اور کیا تھا؟ کہ گڑ کے چاول بھی تھے اور روٹی بھی تھی، دہی سلاد بھی تھی۔ میں نے کہا کس وقت کھایا؟ کہ 12 بجے۔ میں نے کہا ظہر کی اذان سنائی دی تھی کہاں؟ عصر کی سنائی دی تھی کہاں؟ مغرب کی سنائی دی تھی کہاں؟ عشاء کی اذان کی آواز آئی تھی کہاں؟ میں نے کہا اذان سن کے کیا کیا؟ کہ اللہ معاف کرے مسیح جان نو دل نہ کیتا۔ میں نے کہا پھر جو اندر غذا آ گئی وہ سراسر حرام کا پیسہ۔ اگر کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھنے کو، کھانا کھانے کے بعد ذکر کرنے کو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو، اگر مال کمانے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد اللہ اکبر راتوں کو اٹھ کے رونے کو، افطاری سحری کھا کر روزہ رکھنے کو دل کرے تو سمجھ لو جو اندر جا رہا ہے وہ سارے کا سارا حلال جا رہا ہے۔ اتنی سی بات تھی۔ سن 2022 میں ہمارا سفر تھوڑا سا اور آگے ہوا، ملک شام میں باب السلام قبرستان میں 3 اللہ کے ولیوں کی قبر پہ اکٹھے حاضری ہوئی۔ سب سے اوپر والی منزل پہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، نیچے والی منزل پہ حضرت جنید بغدادی اور سری سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دونوں خالو بھانجے ہیں۔ اللہ اکبر، اوپر ان کا پیر معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سو رہا ہے۔ اب جنید بغدادی سامنے حضرت بہلول دانا کا دربار ہے، وہاں بھی الحمدللہ حاضری دے کے آیا۔ حضرت بہلول دانا کے پاس جنید بغدادی آئے، السلام علیکم جی۔ ہاں جی ہاں وعلیکم السلام، دعا اچھا کرو۔ اللہ والوں کی دعا بھی بڑے طریقے سے ہوا کرتی تھی۔ بہلول کوئی عام آدمی تھا، مجذوبانہ زندگی۔ صبح صبح کا وقت ہے، گلی میں سے گزرے، بازار میں سے گزرے، کس نے کہہ دیا بہلول مٹھائی کھائے گا؟ حلوائی صاحب نے کہہ دیا کہ کھوا دے، 2 دانے کھا دے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ آگے گئے، روڈ پہ کیچڑ تھا، گارا تھا۔ حضرت بہلول اللہ کی محبت میں، اللہ کے دھیان میں جا رہے تھے، آپ کا پاؤں اس گارے میں لگا، چھینٹے اڑے۔ روڈ کے اوپر ایک لڑکا لڑکی عاشق معشوق بیٹھے تھے، لڑکی کے کپڑوں پہ گرا۔ عاشق نے دیکھا، اوے او بڈھے او انیا، انا تنو نظر نہیں آیا۔ آگے بڑا زور سے منہ پر تھپڑ بہلول کے منہ پہ مار دیا کہ الحمدللہ، کھا کر اللہ کی نعمت الحمدللہ، مار کھائی تکلیف ہوئی الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد پیچھے سے چیخوں کی آواز آئی، ایک لڑکی وہ آگے بڑھی، بہلول میرے کپڑے خراب ہوئے تیرے چھینٹوں سے، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ اکبر، میرا بندہ میرا عاشق ہے، اگر اسے غصہ آ گیا تو ایک آدھی مار دی تو تو نے بددعائی ایسی دی کہ اس کا ہاتھ ہی ختم ہو گیا، بستر پہ چٹائی بھی زمین پہ لیٹ گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے بددعا تو کوئی نہیں دی، کہ پیچھے مڑ کے دیکھ۔ آپ نے مڑ کے دیکھا، جس نے بہلول دانا کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا وہ زمین پہ پڑا، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ حضرت بہلول کہتے ہیں میں نہیں کیتا، کہ تو ہی کیتا۔ آپ نے فرمایا اللہ دیسوں میں نہیں کیتا، کہ تو ہی کیتا۔ کہ ہاں ہاں اچھا پوچھ کے بتاتا ہوں، ہاں ہاں پوچھ کے بتاتا ہوں یہ کیا ہوا۔ آسمان کی طرف یوں دھیان کیا، کہنے لگے اوہو اچھا ہن سمجھ آ گئی۔ اس لڑکی کو کہنے لگے ایک یار تیرا، ایک یار میرا، تجھے تکلیف پہنچی، تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے مجھے مار دیا، مجھے تکلیف پہنچی، میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، اللہ سے زمین پہ تعلق ایسا ہو جائے، اللہ اکبر، تو زمین پر بیٹھ کے یاد کرے، وہ تیرا نام لے کے عرش بری پہ تجھے یاد کرے، ایسا تعلق بناؤ اللہ سے۔ یہ بھی کوئی تعلق بنا ہوا؟ ایک بھی مسجد کی کوئی بات کی ہو، باہر جانے نہ دینا، لیکن ہم نے اپنے مزاج، یہ محنت ہو رہی۔ تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ پتھر مارنے کو، بسترے اٹھانے کو، گنج کرنے کو، مچھے مڑوانے کو۔ ممبر کے اوپر بیٹھ کر ایک بندہ کہے اے تبلیغیاں دی نشانی، گستاخہ دی نشانی، شلوار ٹخنوں سے اونچے، واجب ہے، نیچے کرنا حرام ہے۔ اس نبی کی شریعت ہے جس نبی کو اللہ نے سارے نبیوں کا دولہا بنایا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، مونچھوں کو مروڑی دے رکھی، بال بڑے بڑے، داڑھی مون۔ آپ نے فرمایا کون ہے، کیا کیا؟ کہ یہ میرے آقا کسرا کا طریقہ،
یہ میرے آقا کسرا کا طریقہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، داڑھی بڑا مونچھیں کٹا، یہ سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کا طریقہ. سننا چاہتے ہو سناؤ تھوڑا سا اور، سناؤ تھوڑا سا اور. یہ ہمارے بالوں کی کٹنگ کس نے فی سبیل اللہ کی؟ سگا یار سی نائی، سگا یار سی سکا سکیا تو وڈا، جسے بیٹھ کے دکھڑے سنائے وہ تیرے بال بھی کاٹ کے گیا، چاہ بھی پیا، سگریٹ بھی پیا، پیسے بھی لے کے گیا، دانے بھی لے کے گیا، چوری گڑ بھی بنایا کہ بنایا، 2 ڈلیاں وہ بھی دے دے، حکج کا ماسی وہ بھی لے کے گیا، پیسے بھی لے کے گیا، لیکن تمہیں کتنا بڑا تمہارے پہ ظلم کر کے گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا داڑھی کے بال نیچے کرو اور سر کے بال اوپر کی طرف کرو. یہ جو لٹے لٹے آگے نکل رہی ہیں، اللہ کی قسم آمنہ کا لال اس کی مخالفت کر کے گیا ہے. ہمیں عید میلاد النبی کے پرچم کا رنگ پتا، ہمیں حضرت حق باہو کے پرچم کا رنگ پتا، حضرت فرید الدین کے علم کا رنگ پتا، کربلا کے حسین کے علم کا رنگ پتا نہیں پتا تو آمنہ کے لال کی سیرت کا پتہ ہی نہیں چل سکا ہے. اتنا سونا نبی جو ہمارے انگ انگ میں بسے، رنگ رنگ میں بسے، ہمارے گھر میں بسے، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں بسے، ہماری رگ ہماری سانسوں کی ہر سانس میں بسے. ہمیں اس نبی کے چہرے کا ہی نہیں آج تک پتہ نہیں چل سکا کیسا آج کے رسول ہے. جو بیوی تیرے پاس 20 سال رہے، جو عورت بندے کے جس عورت کے پاس بندہ 20 سال رہے، کہندی تیرے ابے نو اے پسند سی، تیرا ابا اے کھاندا سی، تیرا ابا اس رنگ دے کپڑے بدلدا سی، تیرا ابا ای کردا سی. اللہ اکبر، جو 20 سال رہ کے گیا اس کے ہر سانس سے واقف ہے. جو غاروں میں، جو سجدوں میں امت کے لیے 40 سال نہیں 63 سال تک روتا چلا گیا، آج اس امتی کو نبی کے کردار، حضور کے چہرے کا ہی پتہ کوئی نہیں. 3 طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹنگ کروائی. اللہ کے نبی نے 3 طریقے سے کٹنگ کروائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق مبارک کروایا کرتے، گنج مبارک کروایا کرتے. دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مبارک تینوں طرف سے برابر ہوا کرتے، اگو وڈے پچھو وڈے. کسی منت بنوتی پہ ذوالف رکھنا نہیں جائز ہے، میرے نبی کا طریقہ نہیں. حضرت حسن کا اللہ کی قسم طریقہ نہیں، اللہ کی قسم حضرت حسین کا، علی پاک کا، ابوبکر عمر عثمان کا طریقہ نہیں. صحابہ تو حضور کی اداؤں پہ مرتے تھے. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، آپ نے اپنی سواری کو روکا، آپ نے اپنی سواری کو روکا، پانی کا برتن لیا اور سواری سے دور دور چلے گئے. آپ کا خادم سمجھا پیشاب کرنے کے لیے گئے. جب واپس آئے تو پانی کا برتن بھرا تھا اور آنکھوں سے آنسوں کی برسات چل رہی تھی. کسی نے کہا اے نبی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں گئے تھے؟ فرمایا ایک مرتبہ حج کے سفر سے واپس آ رہا تھا، میرے ساتھ اللہ کے نبی بھی ساتھ تھے. پاک پیغمبر یہاں رکا اور یہاں سے برتن اٹھا، وہاں قضائے حاجت کر کے آیا. مجھے پیشاب تو نہیں آ رہا تھا، اس جگہ بیٹھ کے آیا جہاں حضور بیٹھے تھے. اللہ کی قسم جاتے ہوئے میں نے یہ بھی نبی کا طریقہ زندہ کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہیں، آپ نے یوں تلوار نیام سے نکالی، ہوا میں یوں زمین پہ گرا دی، پھر اپنی سواری آگے سے موڑ کے لائے. آپ اترے، آپ نے تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کے صاف کیا، اپنی نیام میں ڈال لی اور سواری پہ بیٹھ کے چلنے لگے. آپ کا غلام کہنے لگا مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم میں نے وہ کیا جو میں نے آمنہ کے لال کو اپنی آنکھوں سے کرتے دیکھا. صحابہ تو اداؤں پہ مرتے تھے. یہ طریقے صحابہ کے صدقے تو ہمیں ملے. ہماری اماں بیٹھی تھی وہاں پہ. 3 طریقے سے آپ کے بال اوپر کی طرف ہوا کرتے، درمیان میں مانگ نکل جایا کرتی، یا آپ کی زلفیں مبارک کانوں کی لو تک یا کندھوں تک، یا آپ حلق مبارک گنج مبارک کروایا کرتے. باقی یہ فوجی کٹ، یہ بیبی کٹ، یہ تیرا طریقہ، آمنہ کے لال کا طریقہ نہیں. داڑھی مبارک. اور میرے بزرگوں شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، پوتے دوتروں والے ہو گئے، اب بھی حضور کی سنت کے خلاف کیوں کرتے ہو؟ تینوں طرف سے توجہ، تینوں طرف سے، او میرے جوانوں، تینوں طرف سے، یہ تینوں طرف سے، سجی طرف سے ایک مٹھی، کھبی طرف سے ایک مٹھی، نیچے والے حصے سے ایک مٹھی. یہ واجب ہے، واجب ہے، شرط ہے، داڑھی کی واجب ہے. زیادہ رکھنے پہ تقوی ہے، کٹانے پہ فتوی ہے.
بعض صحابہ اکرام ایک مٹھی سے نیچے داڑھی کٹوا لیا کرتے، لیکن ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ حضور علیہ السلام کی سواری معراج کی رات میرے عزیزو جب عرش مولا سے اوپر جانے لگی، حاملین عرش 8 ہیں، 8 جنہوں نے اللہ کے عرش کے ستونوں کو پکڑ رکھا ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ ویسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا 24واں پارہ، 8 فرشتے، ہر فرشتے نے اللہ کے ستون کو پکڑ رکھا ہے۔ کرتے کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ حضور کی امت زمین پر گناہ کرتی ہے، وہ ہمارے گناہ پر آسمانوں پر اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ انہیں معاف فرما دے، ان کے ماں باپ کو معاف فرما دے، ان کی اولاد کو معاف فرما۔ ایک بڑی دعا کرتے ہیں اللہ انہیں جہنم سے بچا اور جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ یہ حاملین عرش کی دعا ہے۔ جب حضور کی سواری وہاں سے گزری، آپ کی داڑھی کو کھلتا دیکھ کر 8 حاملین عرش نے، فرشتوں نے کہا سبحانک، حضور کی طرف اشارہ کیا، سبحانک، کتنی پاک ذات ہے جس ذات نے اس کے چہرے پر داڑھی جیسی خوبصورت چیز کو سجا دیا۔ یہ میرے نبی کی سنت سمجھ کے رکھے۔ اللہ کہیں سے نبی کی زلف مبارک یا داڑھی مبارک کا بال مل جائے، اس پر فدا ہوتے ہو، تصویر بھی مل جائے، چوم چوم کے تھک جاتے ہو، اور وہی سنت کو خدا چہرے پر سجائے، تمہیں مڑواتے ہوئے تو ہاتھ کیوں نہیں کانپتے؟ ہو چلو پیچھے آؤ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، موضوع ٹھیک ہے کوئی اور شروع کر دیں ہے جی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، پنجابی دی تقریر دے پیسے کچھ اور نے، میں بھی تو سنبھل کے بول رہا ہوں بھائی، اللہ برکت دے۔ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے مالداروں سے ذرا دور رہنا۔ تیجی گل، عائشہ جی اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے تو کوشش کرنا تن سے کپڑا اس وقت تک اترنے نہ دینا جب تک تیرا کپڑا پیمد لگنے کے قابل نہ ہو جائے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھانجے سیدہ عائشہ کے، فرمایا میں ایک محفل ویکھیا کہ میری خالہ ونڈی جاندی ہے صدقے خیرات دیندی جاندی ہے۔ میں اپنے خالہ دے ہتھاں ویکھیا، ایک محفل کھڑی ہو کے میری خالہ نے 70,000 دینار صدقہ کر دیتے۔ میں کہ انی وڈی رئیسہ، انی وڈی دولت مند، میں انج نظر چاہی 70,000 صدقہ کرنے والی کے۔ جب میں نے کپڑوں کو دیکھا میری خالہ کے کپڑوں پہ 13 پیمد لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، جب 70,000 دینار صدقہ کر دیے تو کنیز آئی خادم آئی، آکھن لگی جی اماں جی 2-4 روپے چا دیو۔ اماں فرمان لگیاں کی کرنے نے؟ کہ اماں جی تھانوں نہیں پتا جی تاڈا تے میرا روزہ ہے، افطاری دا سامان لے آواں۔ اماں فرمان لگیاں کھجورا پانی لے آ، اللہ دی قسم میں تے سارے پیسے دے دیتے، اب تو میرے پاس افطاری کے لیے دسترخوان کا روپیہ بھی نہیں بچا ہے۔ کون ماں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہوں لوگوں جب سے حضور کے گھر میں دلہن بن کے آئی، اللہ کی عزت کی قسم میں نے کبھی مسلسل نہیں دیکھا کہ 3 دن آمنہ کے لال نے کھانا کھایا ہو۔ وجہ یہ نہیں کہ آپ میرے عزیزوں پرہیز کیا کرتے ہیں، آپ فرماتی ہوتا ہی نہیں تھا، کھاتے کہاں سے؟ آپ فرماتی اللہ کا نبی سارے دن میں 1 مرتبہ روٹی کھاتے، 1 مرتبہ کھانا کھاتے۔ اماں دوسری مرتبہ کیوں نہ کھاتے؟ فرمایا دوسرے وقت کا کھانا نہ ہوتا، 1 وقت کا کھانا کھاتے، دوسرے وقت میں کھجور کا دانا کھا کے پانی پی کے گزارا کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ، پڑھو اپنی نبی کی سیرت، جناب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے ویڑے میں عرب کی دھرتی کا چاند آیا، وہ اندر داخل ہو گئے۔ کیا اے ام سلمہ مجھے کھانا کھلا، بھوک لگی ہے۔ اماں آکھن لگی ہے ہی کوئی نہیں کھواوا کی تو خاموش۔ آپ نے گھر کے نظارے کو دیکھا، فرمایا ام سلمہ تازی پکانے کی ضرورت نہیں، کل پرسوں نہیں چاہتے لے آ جی۔ جب اٹھا کے لے کے آئی تو روٹی کے ٹکڑے سوکھے، چولہے کے پاس توی پڑی تھی، توی کے پاس زیتون کے تیل کا ڈبہ پڑا تھا جو روٹی پہ گھی لگاتے ہیں۔ اماں کہنے لگی گھر کے چولہے میں آگ نہیں، زیتون تو تھا۔ میں نے روٹی اٹھائی، میں نے کہا تھوڑا سا تیل چپڑ دوں، میں نے یوں کر کے ڈبہ دیکھا، اتفاقاً اس دن تیل بھی ڈبے میں کوئی نہیں تھا، کناروں پر نیچے پیندے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا تیل لگا ہوا تھا۔ اور وہ بھی جب مائیں گھر کے اندر روٹی پکاتی ہیں
تو کالے کالے ذرے آگ میں اڑتے ہیں، تو وہ کافی سارے کالے ذرے تیل کے ڈبے میں گرے تھے۔ میں انج کر کے روٹی ڈبے دے وچ پائی، یوں کر کے میں نے چاروں طرف سے مروڑی، جب باہر نکالی سارے کالے کالے ذرے لگ گئے۔ میں نے روٹی کو یوں دبوچ لیا کہ اللہ کے نبی کی نظر نہ پڑے، آپ کی شان کے مطابق کھانا نہیں۔ آپ نے میرے ہاتھ کو دیکھا، فرمایا ام سلمہ کیا ہے؟ وہ کہا تھا صحیح۔ میں نے یوں ہاتھ کیا، اس روٹی پہ کالے کالے آگ کے ذرے لگے ہوئے تھے۔ آپ نے وہ روٹی پکڑی، ان کو یوں صاف کیا، بسم اللہ پڑھ کے روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالا۔ روٹی کا ٹکڑا سخت تھا، چبایا نہیں جا رہا تھا۔ حضور کی آنکھ سے آنسو نکلا، اماں نہول پہ گئے، کہا اے ماں باپ قربان ہے، مجھے پتہ ہے آپ کا نرم، آپ کے ہونٹ، آپ کا منہ نرم ہے، روٹی کا ٹکڑا سخت ہے، کملی والے نہیں کھائی جاتی تو نہ کھا۔ فرمایا ام سلمہ مجھے منع نہ کر، مجھے کھانے دے۔ قیامت کے دن اللہ نے اس روٹی کے ٹکڑے کے بارے میں پوچھ لیا، اللہ کی عزت کی قسم مجھے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ کتنے ٹھڈے مارے آج روٹی کو، کتنے باپ کو یوں گھر کے دیکھا، اے جانور ماں کو تانے دے کے گئے، اے بگاواں نو کھوانا ہے کہ پتراں نو کھوانا ہے، اماں کو یہ تانے دے کے گئے۔ کوشش کرنا میرے لاڑ لو، اگر زندگی میں سکھ رہنا چاہتے ہو، سکھی رہنا چاہتے ہو، چار باتوں کا خیال کرنا، چار باتوں کا خیال کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ چار باتوں کا خیال کریو، ماں سے ہم کلام ہوتے ہوئے، باپ کا سامنا کرتے ہوئے، چار باتوں کا خیال کریو، چار باتوں کا خیال کریو۔ مجھے مولا حسن پھر دوبارہ یاد آ گئے۔ کسی نے علی سے پوچھا، علی بچڑیاں دا حال سنا؟ آپ نے نہیں فرمایا دو بیمار نے، دو صحت مند نے۔ آپ نے نہیں فرمایا ماں نہاندی پئی ہے، بچہ دا حال سنا۔ آپ نے نہیں فرمایا ایک BA کر رہا ہے، ایک قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہے۔ حضرت علی بھی جوش میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا 10 حسین سناوا کہ حسن سناوا؟ میں ان کے تذکرے کیوں نہ سناؤں جن کے تذکرے بابا علی سنا رہا۔ تڑی سبحان اللہ گھٹ تے میری تقریر بھی ختم۔ اور اچھا بولو ذرا، چلو ادھا گھنٹہ اور اضافی صحیح۔ فرمایا بتاؤ حسن کا سناؤں کہ حسین کا؟ بندہ بھی بڑا سیانا تھا، اس نے سمجھا حسین کو تو دنیا جانے گی، حسن کو کوئی پہچانے گا نہیں۔ کہنے لگے مولا حضرت علی سے کہا حسن کا سناؤ، اور سنان لگے تیرے پتر دا تیرے نال سلوک کیے، میرا بیٹا حسن آج تک میرے بیٹے نے میرے کبھی سامنے کھڑے ہو کے نہیں دیکھا۔ میرا بیٹا حسن جب میرا بیٹا بات کرتا ہے تو مجھے یوں نہیں دیکھتا بلکہ نظریں جھکا کے کھڑا ہوتا ہے۔ میرا پتر آج تک میری جات بیٹھا کوئی نہیں، اگر میں گھر نہ بھی ہوا میرا منجا خالی ہوئے تے میرا پتر میری جگہ تے پھر بھی آ کے نہیں بیندہ۔ آپ نے فرمایا دسترخوان سب کا اکٹھا بچتا ہے، جب تک فاطمہ میں روٹی کا ٹکڑا توڑ کر سالن میں ڈبو کر منہ میں نہ ڈال لے میرا بچہ چنگیر کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا۔ پھر حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ کیا ہوا؟ کہ میں تجھے اپنے حسن کی کیا بتاؤں، جس کمرے میں میں بیٹھا ہوتا ہوں میری موجودگی میں جب تک میں بیٹھا رہوں میرا بچہ مکان کی چھت پہ نہیں جاتا، کہیں میرے پیر کا سایہ میرے باپ کے سر کے اوپر نہ آ جائے۔ ان کو تم نے لڑائی کی بنیاد بنایا، ان کو تم نے ATM بنایا، جب چاہے نے کیش کرا لیا۔ دھی دے نال ظلم ہوئے بندے یار مولی صاحب کی اجل چھڑ کوئی نہیں کی ہویا چوتھا کہ میں تینوں دساں عبدالحنان دی میں کہا چپ کر لے، میں تے ہمدردی کر رہے ہیں سا، یہ ہمدردی تھی، نہ گلی چھوڑی نہ بازار چھوڑا، یہ ہمدردی تھی۔ میں تو اللہ کی قسم حسین کے گھرانے کو اتنا پاک مانتا ہوں، میرا دل نہیں چاہتا میرا وضو نہ ہو تو ان کا نام زبان پہ آ جائے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، خدا کے واسطے اللہ کے واسطے اپنے کردار کو سنوارو، اپنے کردار کو بناؤ۔ عائشہ جی فرمایا اس وقت تک تن سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرا کپڑا پہ مد لگنے کے قابل نہ ہو جائے۔ آج بتاؤ گھر کے اندر جھگڑے ہیں کہ نہیں ہیں؟
گرمی نے نہیں سوائے، سردی نے سنائے، ابا اپنی جگہ رو رہا ہے، میں اپنی جگہ۔ اس وقت مولانا فاروق صاحب، عبدالرؤف صاحب، بنی اسماعیل صاحب، جامع مسجد حاضہ کی انتظامیہ 5 چیزوں پہ محنت ہو رہی، کپڑے کے بنانے پر، مکان کے بنانے پر، گاڑی کے خریدنے پر، دسترخوان سجانے پر اور شادی۔ اس کے علاوہ بتاؤ میجر مقصد کیا ہے؟ بندہ 22 سال باہر ہے، بچے جوان ہو گئے، بیوی مر گئی، کہندا آ جا کے بس مکان بن جاوے، ایک گڈی لے کے دے دیاں، 2 دھیاں رہ گئی، شادی کر دا۔ شادی کیا تھا؟ شادی 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 سستی، شادی جلدی، شادی سادی، لیکن ہم نے بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ اکبر، پوترو دوترو والے ہو گئے، 3 دھیاں 2 پتر ویالے، ابھی پتہ ہی نہیں لگا شادی ہے کیا۔ شادی 6 چیزوں کا نام ہے، شادی 6 چیزوں کا نام ہے، شادی 6 چیزوں کا نام ہے۔ اس میں 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں۔ 2 فرض، دولہا آ کے بیٹھا، مولوی صاحب کہنے لگے میاں تیرا نکاح فلاں کی بیٹی سے کر رہا ہوں، تجھے قبول ہے؟ مولوی صاحب نے کہا تجھے قبول ہے؟ لڑکے نے کہا جی ہاں مجھے قبول ہے، یہ پہلا فرض ہے۔ مولوی صاحب نے فرمایا 2 گواہوں کی موجودگی میں تیرا نکاح کر رہا ہوں، 2 گواہ دوسرا فرض ہے، حق مہر اتنا دے رہا ہوں یہ واجب ہے۔ 3 سنتیں، خطبہ پڑھنا سنت، چھوارے اچھالنا سنت اور ولیمے کا کھانا سنت۔ اللہ اکبر، لوگی کہندے ڈبیاں چ دو چھوارے سرچ لگ دینے۔ اللہ اکبر، اچھا جو طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے اور امت کے لیے روکے دکھائے، اس نبی کو پتہ نہیں تھا چھوارے سر میں لگیں گے، کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ اے لوگو، دنیا کی تمیزوں نے حضور کی سنت سے دور کر دیا۔ سنت میں راحت ہے، سنت میں برکت ہے، سنت میں کامیابی۔ بے شک تو وزیر ہے، لانڈ لاڈ ہے، راز صاحب ہے، 1000 پیکٹ بنا، اپنے بیٹے کے نکاح میں 2 کلو کھجوریں لے جا، تاکہ اللہ اکبر ڈرائی فروٹ چھوارے بھی منہ میں چلی جائے، آمنہ کے لال کی سنت بھی ادا ہو جائے۔ بیٹی پر نان بیٹھے نے، دی فاطمہ دلہن بن کے بیٹھی، علی پاک برات لے کے آگئے، مسجد نبی بھر گئی۔ نبی دے 2 وزیر ابو بکر عمر یہاں آ کے بیٹھ جاؤ، علی سامنے آ کے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ بلال جی جی اتیاوینا کو چاہ پانی کیتا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا دھین اڑکن آئے نے برات بوئے تے آئیے، پھر میرا علی میرا آیا ہے، ہائے ہائے ہائے، رشتہ علی لے کے آئے بوئے تے کھلو گئے، رشتہ علی لے کے آئے بوئے تے کھلو گئے، نہ سر چاون نہ گل سناون۔ حضور فرمان لگے علی میں تیرا مطلب سمجھ گیا، میں اندر فاطمہ کو لوگ پوچھ کے آنا۔ رحمت والے نبی اٹھے، اندر سیدہ فاطمہ سے پوچھنے کے لیے گئے، پیچھے سے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی سونے ساڑھی بھی سن کے چلے جاؤ۔ آپ نے منہ موڑا، جبرائیل کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ علی کو نہ کرنا، علی کی جھولی خالی نہ بھیجنا، آج علی کی جھولی بھر دینا۔ کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ جب علی بوئے پہ آ کے کھڑا ہوا تو اللہ نے ساری کائنات کے نوجوانوں پہ نظر ڈالی، اللہ کو تیری بیٹی کے لیے علی سے بہتر رشتہ ہی کوئی پسند نہیں آیا، ہاں کر دو۔ بوئے تے برات بیٹھی، بلال جی جی کچھ ہے کھاون پیون نو؟ جی نہیں۔ کہ جا میرے گھر جا، شہد کی بوتل لے آ، شہر کی بوتل لے آ۔ کی کرا جی؟ بڑے برتن اچ پانی پا لے اور اس میں شہر کی بوتل انڈیر کے شہر کا شربت بنا، علی کے ساتھ آنے والے ہر براتی کو پانی پلا، تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے تمہارا ویر یار علی دولہا بنا۔ صرف تمہیں خوشی نہیں ہوئی، میرے چاچے کا بیٹا دولہا بن کے میرے دروازے پہ آیا، میں میٹھا پانی پلاؤں تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے علی کے دولہا بننے پر آمنہ کا لحال بھی خوش ہو رہا ہے۔ اگلا دن آیا، سونا اگلا دن آیا، صحابہ علی کے 4 چفیرے کھڑے ہو گئے، علی جی کجی ولیمہ نہیں کھوانا، ولیمہ نہیں کرنا۔ حضرت علی حضور کا مکھڑا دیکھیں، کرو جدا صحابہ کو علیحدہ۔ حضرت سعد بن وقاص آئے، یا رسول اللہ علی کی کہندہ جے؟ کہے سارے کھڑے نے کہندے ولیمہ کھوا۔ علی کہنے لگے یا رسول اللہ تو ہم تو میرا پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا ٹینشن کوئی نہیں۔ ساتھ کہنے لگے بھرا جونڈے ہون، بھرا نال کھڑے ہون، کرنی لگن دیں دے۔ علی سارے مدینے والے چلان کر ولیمہ کھواوا گا۔ وہ ساتھ چپ کر جا، نا تو اعلان کر۔ کنس کہنے لگے یا رسول اللہ میرے کو ایک چھترا کھڑا ہے، لے لا۔ اللہ دے نبی جاؤں دا ڈھیرے
میں انشاءاللہ گھر چکی چلا کے آٹا پہ آنا اور جانور اپنی ذمہ داری پہ ذبح کروں گا، گوشت اور روٹی کا ولیمہ میں کروں گا۔ حضور نے فرمایا میں پیچھے کیوں رہوں، اے بلال یہ 7 درہم لے جا، 7 درہم لے جا، 7 درہم لے جا، 4 درہم کے چھوارے لے گیا، 1 درہم کا ستو لے گیا، 2 درہم کا شہد لے گیا، اس کا میٹھا بنا، علی کی روٹی سعد بن وقاص کی طرف سے ہو جائے، سالن روٹی سعد بن وقاص کی طرف سے ہو گئی، علی کے ولیمے کا میٹھا میں محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہو گیا۔ یہ 7 دینار بیٹی کو دیتے کہ جا گھر جا کے کمائی گھر نہیں، اور گھر کی حالت کیا ہے، گھر کی حالت کیا، رخصتی کا وقت آیا، سیدہ فاطمہ الزہرا بیول دیکھے ابا فاطمہ الزہرا کی طرف، چلو بیٹی، علی اور عقیل باہر کھڑے ہیں پر رخصتی لینے کے لیے آئے۔ اماں اٹھی، سر کی چادر دیکھی، ام سلمہ عائشہ کوئی نوی چادر تا لے آؤ، اماں ام سلمہ اندر گئی، چادر لے کے آئی، حضور نے چادر کے پٹ کھولے، 16 پیوند کپڑے کے، 17واں پیوند چمڑے کا لگا ہوا تھا، یہ چادر اپنے ہاتھوں میں پکڑی، سیدہ فاطمہ کے سر پہ ڈال دی، گلے لگائے، بیٹی رونے لگے، کہا بیٹی 17 پیوند والی چادر آج اوڑھ لے، وعدہ کر رہا ہوں جن ہاتھوں سے 17 پیوند والی چادر پہنائی، قیامت کے دن انہیں ہاتھوں سے میں تجھے جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج خود پہناؤں گا۔ اگر اللہ کی قسم اللہ کا نبی چاہتا تو جبرائیل جنت سے وہ چادر لے کے آتا جس چادر کی قیمت دنیا کی دولت نہ ادا کر سکتی۔ فرمایا او لوگو اگر میری بیٹی سادے کپڑوں میں چلی گئی تو اے میری امت کی روحانی بیٹی تو ایک دن کے جوڑے کے لیے اپنے باپ کا چمڑا نہ ادھڑوانا۔ اگر میرا نبی علی کو داماد بنائے ننگے پیر آئے، فرمایا امت کے نوجوان ایک دن کی شادی کے اندر باپ کو خون کے آنسو نہ رلانا۔ سنت میں راحت ہے، سنت میں برکت ہے، سنت میں ترقی ہے، سنت میں کامیابی ہے، اس لیے کہا گیا کہ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ آج میرے محترم دوستو بزرگوں، آج نیت کرو، عہد کرو، انسان خطاؤں کا پتلا، انسان کے ساتھ لفظ گناہ جڑے ہوئے ہیں، گاہے گاہے ترقی کرتا رہے، گناہ پھر کھینچے، توبہ کر کے پھر اگلی سب میں چلا جائے، انشاءاللہ توبہ کے ساتھ جڑے رہے اور گناہوں سے نفرت ہی کرتے رہے، انشاءاللہ ان قریب ساتھ نیکوں کا اور خاتمہ نیکوں کے ساتھ ہوگا۔ آج 2 وعدے کر کے جاؤ لاڈ لو، 2 وعدے کر کے جاؤ، کوئی مطالبہ نہیں، 2 وعدے کر کے جاؤ، ایک 5 وقت کی نماز کا سجدہ اور رزق حلال کمانا پکا۔ بندہ کہندی میں بندہ کہندہ میں آندی کوئی نہیں، کوئی بات نہیں آتی، اللہ نے قبول کرنی ہے، میں نے نہیں کرنی، اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جایا کر، خاموش کھڑا رہ کر، نقل تو ہوتا اللہ اصل میں تبدیل فرمائے گا۔ آج کھڑے ہونے کا موقع دیا، کل سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ چنگے دے یار چنگے ہوندے، برے دے یار برے ہوندے، رزق حلال گھر آ گیا اور حرام مال جس گھر کی دلیز پار کر گیا، ویڑے میں منجا ڈال کے بیٹھے گا، کہے گا فکر نہ کر میری بیٹھک میرے ورگے آنگے، کیا آئے گا؟ حرام بنا میرے تے میرے گھر میں آئے گا، حرام مال آیا ماں باپ کی بدتمیزی گھر میں لاؤں گا، بیوی سے زبان درازی لے کے آؤں گا، اولاد کی نافرمانی لے کے آؤں گا، قرآن نماز ایمان سے دوری لے کے آؤں گا۔ ایک ٹارگٹ ہے، ایک مقصد لے کے آیا، حرام مال تیرے گھر میں جب تک آتا رہے گا تیری زندگی کو دور سے دین سے دور رکھوں گا، اور آخری وقت بغیر کلمے کے تجھے موت کی آغوش میں لے کے آؤں گا۔ حلال مال گھر میں آتا ہے، حلال مال گھر میں آتا ہے، کہتا ہے میرے یار بھی بڑے سونے، برکت میری یار ہے، رحمت میری یار ہے، رزق کی ترقی میری یار ہے، نماز کا سجدہ میرا یار ہے، قرآن کی تلاوت میرا یار ہے، اخلاق ماں باپ کا ادب میرا یار ہے، میں تیرے گھر میں آ رہا ہوں، میرے لیے اپنے دروازے بند نہ کرنا، میرے لیے گھر کے دروازے کھول کے رکھنا، انشاءاللہ میرا ایک مقصد ہے، تیرے دسترخوان کو چمکاؤں گا، تیری صورت تیرے کردار کو چمکاؤں گا، اور آخری وقت میری کوشش ہوگی کہ حلال رزق کی برکت سے تیری زبان پہ کلمہ طیبہ لے کے آؤں گا۔ 2 وعدے بس، 5 وقت کی نماز اور اس کے حلال، باقی انشاءاللہ جب 2 چیزیں گھر میں آ گئی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا ان قریب تیری نماز تجھے بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے گی۔ آپ نماز کے سجدے کے ساتھ تعاون کریں، اللہ ہمیں گناہوں سے دور کرنے میں ہمارا تعاون فرمائیں گے۔ دوسری بات میرے محترم دوستو، اپنے لباس کو
اپنے کردار. یہ بچے قرآن کے حافظ بنے، یہ نہیں ناظرہ پڑھا. صرف ان کے قرآن سینے میں نہیں ہونا چاہیے، ان کے کردار میں، ان کی شکلوں میں، ان کی عقلوں میں، ان کی آنکھ میں، ان کے کانوں کی سماعت میں، ان کی حیا میں کردار ہونا چاہیے. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک گھر کے بیڑے کے اندر میرے عزیزو گرمی کے اندر سب کی چرپائیاں پڑی ہوتی تھی، باپ اس کنارے ماں اس کنارے. اے سی تو تھا کوئی نہیں، ہاتھ والے پنکھوں کی ہوا 10 چرپائیوں تک جایا کرتی تھی. پھر رات کو جب سویا کرتے تھے، امی پیشاب کے واسطے اٹھی، اللہ اکبر، ابو پانی پینے واسطے اٹھا، اپنے بچوں کے پاس سے گزر کے جاتا تھا، کسی کی رضائی سیدھی کر کے جاتا، کسی کا بازو تکیے کے نیچے سے نکال کے جاتا، کسی کی گردن موڑی ہوتی سیدھی کر کے جاتا، جاتا وہ سر پہ ہاتھ پھیر کے چلا جاتا، ماں ماتھا چوم کے چلی جاتی، آنکھ کی پلکوں کے اندر پانی آتا، اللہ کو رو کے دکھاتی، مالک کائنات کے دربار میں یوں کہتی پوت اللہ تیری خیر کرے. رب اکبر کی قسم اس سونے والے بچے کو دعا ایسی لگتی، یہ ماں کی خیر والی دعا اس وقت تک چین نہ لیتی جب تک جنت کی چوکھٹ پار کروا کے نہ آ جاتی. اس وقت جو ضروریات ہیں، اللہ کی قسم یہ ضروریات نہیں، یہ فضولیات ہیں. جن ضروریات کی وجہ سے گھر میں ہر وقت نوکہ جھوکی ہوتی ہے، بڑبڑ گھر کے اندر ہوتی ہے، یہ فضولیات ہیں. فضولیات ہیں. صابن لیبو آئے گا. کیا آج سے 20 سال پہلے سارے گنجے ہو گئے تھے؟ کیا آج سے 20 سال پہلے سب کے بال سفید ہو گئے تھے؟ اللہ اکبر. ماں ٹانگوں میں سر لے کے صابن سے نلا کر تیل کی مالش کر دیا کرتی تھی، آنکھیں دماغ کان کھل جایا کرتے تھے. اب شیمپو بھی آئے گا، بہن کا علیحدہ آئے گا، فلانے قسم کا بھائی کا علیحدہ آئے گا، پھر شائنر آئے گا، پھر سلکی آئے گا، پھر فلانا آئے گا. اس باپ کا تم نے مجھ نکال دیا، خدا پاک کی قسم. تم تیلوں شیمپو کے چکر میں تمہیں پتہ ہی نہ لگا کہ باپ تمہیں کب سے چھوڑ کے چلا گیا ہے. عید کے دن تو اپنے باپ کو چھٹی کرواتے، لوگ کہتے ہیں ماما ماما. باپ کیا ہوتے ہیں میں تجھے بتاؤں، یہ تو آج باپ سر کے اندر ہے، آج ساری ذمہ داریوں سے تیرا ہاتھ اٹھا ہوا. جس دن اس کی آنکھیں مچ گئی، خدا پاک کی قسم تجھے بغیر کوئی غرض کے پانی کا گلاس بھی نہیں پلائے گا. اپنے بچوں کو میرے بھائیوں ہاتھ جڑوا لو، ہاتھ جڑوا لو. اپنے بچوں کو اپنے قریب کرو، دن کا اجالا کرو، بار کو دیا کرو، رات کا اندھیرا اپنی اولاد کو دیا کرو. مغرب کی نماز پڑھ کے گھر آ گئے، ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو. بچوں کو کھانا کھاتے دیکھ کر اللہ اکبر سوچا کرو، جانور بن کے کھا رہا کہ انسان بن کے کھا رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جزاک اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا علی بتا تیرے بچوں کا تیرے سے کیا سلوک ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے بھائی حسن کی بتاؤں کہ حسین کی بتاؤں؟ کہا حسن کی بتا. کہا پھر سن لے. یوں نہیں کہا تنخواہ میرے ہاتھ پہ لا کے رکھے، یوں نہیں کہا اللہ غنی کہ مجھے جو ہے کندھے پہ اٹھا کے مسجد میں لے کے جاوے، بلکہ میرے حسن کے کیا کہنے، آج تک میرے بچے نے میرے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دیکھا. میرے حسن کے کیا کہنے، میرے بیٹے نے کبھی آنکھ پھاڑ کے میری دوا تک نہیں دیکھا. میرے حسن کے کیا کہنے، میرا بچہ ادب کی وجہ سے کبھی میرے ساتھ آ کے نہ بیٹھا. میرے حسن کے کیا کہنے، میرے کمرے میں میرا کھٹڑا خالی ہو، میری غیر موجودگی میں بھی میرا بچہ میری جگہ پہ آ کے نہیں بیٹھتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں پانی آنے لگ گیا، آنسو آئے. فرمایا میرے حسن کے کیا کہنے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں میں روٹی کا ٹکڑا توڑ کے منہ میں نہ ڈال لوں، 100 روپے سے سالن سے لگا کر میرا بچہ ادب کی وجہ سے روٹی کو ہاتھ نہیں لگاتا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جھک گیا، زاروں کا تار رونے لگ گئے. کالی بتا کیا ہوا؟ فرمایا میرے حسن کے کیا کہنے، جس کمرے میں میں بیٹھا ہوتا ہوں ادب کی وجہ سے میرا بیٹا اس کمرے کی چھت پہ نہیں جاتا کہ باپ نیچے بیٹھا ہے کہ میرے پیر کا سایہ باپ کے سر کے اوپر نہ آ جائے. یا تو بازار کے اندر میرے عزیزو چور نہیں لڑ رہے، ڈاکو نہیں لڑ رہے، دکاندار گاہک نہیں لڑ رہے، باپ اور بیٹا لڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. باپ کو یوں کر کے بول رہا ہے، لوگ کی کہتے ہیں شرم کر تیرا پیو ہے، تیرا پیو ہے. کہتے ہیں انہوں کیا شرم کر. ہائے جب ایسے کڑوے بول میرے عزیزو اولاد کے زبان سے سننے لگ جائیں تو پھر خرگوشی میں بیٹھ کے کہا کہ اللہ سفید بالوں کی عزت بچا لے، جتیاں پڑواوے گا، گرے بال پچھواوے گا، اللہ پردے میں اٹھا لے. اللہ وہ نوبت آ گئی، مجھے لگ رہا ہے مجھے اولاد کا کنڈا بھی نصیب نہیں ہوگا. بابو جی اپنا کفن لے کے جائیو، اپنا کفن خود خرید لو، اپنا کفن خود خرید لو، ورنہ مرے 15 گھنٹے گزر جائیں گے. یہ 4 بچے بیڑے میں بیٹھے ہوں گے، انہیں ڈر کے لوگ پوچھیں گے کفن کون دے گا؟ کہ چاچے تے پوچھ لو، مامے تے پوچھ لو. ہائے میری بدنصیبی، جن کے بچپن سے لے کے بڑے پہ تک کپڑے بناتا رہا، آج وہ بچہ تجھے کفن کے 2-3 ٹکڑے بھی نہیں دے سکا ہے. باپ تیرا مرے، مامے کفن بنائے. یہ لاہور کے اندر ایک بزرگ نے خودکشی کی.
پاک عرب کے قریب، بڑا بلونر تھا، اللہ کی تقسیم ہے، حالات کچھ ماڑے ہو گئے، ریڈیو لگانے پہ مجبور ہو گیا۔ ایک دن ابا گھر ہی نہ آیا، ساری اولاد پریشان، پتہ کرا ابا نہ ملا، پریشان ہو گئے، ریڈی بھی کھلی کی کھلی، اور کسی نے کہا پیچھے تو جا کے دیکھو، پیچھے کمرہ خالی تھا، پنکھے پر ابا جان لٹکا ہوا تھا اور دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ کسی نے کہا لڑائی تھی، جھگڑا تھا، کوئی نہیں تھا۔ اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا یا نیچے دیکھا، اتنا بڑا پرچہ پڑا ہوا تھا، بیٹی کی تاریخ لینے کے لیے آئے تھے بیٹے کی، اور انہوں نے اتنا بڑا اشتہار دے دیا، میاں یہ جہیز لینا چاہیے۔ اس باپ نے نیچے لکھا بیٹی مجھے معاف کر دیو، تو اپنے باپ کو کفن میں دیکھ لے، تیرا باپ تجھے لال جوڑے میں نہیں دیکھ سکا، یہ اتنی بڑی لسٹ جہیز کی آ گئی، تیرا باپ تجھے نہیں دے سکا، شرمندگی کی وجہ سے تیرا باپ منہ چھپا کے جا رہا ہے۔ ہر گھر میں طلاق طلاق، ہر گھر میں طلاق طلاق طلاق، تو ترس نہیں آتا اپنے باپوں پر؟ اے میری بیٹی، 4 دن بعد گھر والے سے ناراض ہو کے بچے ٹھا کے لیا، اس نے تو رکھنا ہی ہے، ترس کھاتی، ساری دنیا ہنس رہی تھی، تیری پھولوں والی گاڑی کے پاس ہجکیوں سے رو رہا تھا، پکڑو پکڑو پکڑو، یہ بے ہوش ہو کے گریا تھا۔ اللہ اکبر، یہ 70 سال کا بوڑھا 25 سال کے داماد کی ٹھوڈی کو ہاتھ لگا رہا تھا، بھائی بچی ہے معاف کر دیو، غلطی ہو جاوے مجھے معاف کر دیو، روٹی پانی میں چوڑو چماروں کے آگے تم نے اس کے ہاتھ جڑوا دیے، اب بھی کہتے ساڑھے باپ نے ساڑھے واسطے کچھ نہیں کیتا۔ اور آپ سے میرے عزیزوں چھوٹا منہ بڑی بات عرض کر کے جاؤں گا، میرے محترم دوستوں بزرگوں، جاتے جاتے بیٹیوں کو اتنا جوگا تو کریو کہ وہ ہنس نہ سکے، تیرے گھر میں آ کے رو تو سکے۔ جاؤ رات کو اندھیرے میں سونے سے پہلے دھیوں کو بلا کے کہو، دھیوں پرواہ نہ کر، تمہارا باپ مرنے سے پہلے تمہیں گھر کی چوکھٹ پار کرنے کی اللہ اکبر تمہیں اجازت دے کے جائے گا، تمہیں مالکن بنا کے جائے گا۔ کوشش کرنا بھائی، اس ماں چلی گئی، کوشش کریو میرے لاڈلے، کوشش کریو حجی صاحب، تم بھی کوشش کریو، بیٹی کا حق مرنے سے پہلے دے کے چلے جائیو۔ اگر تیرے جنازے کو دیکھ کے بیٹی کا یوں کر کے آنسو نکل گیا اور اس نے اپنے ہونٹوں کو دبا کے پلکیں چھپا کر اپنا آنسو نکال لیا، خدا پاک کی قسم اس کا آنسو یہاں گرنے کی دیر ہے، تجھے اپنا قبر کے اندر کفن بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 دن ہو گئے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بیاہ ہوئے، حضرت علی لے گئے، دل میں اٹھک اٹھک ہو رہی، ابو بکر، عمر، فاطمہ بڑی یاد آ رہی، اللہ اکبر، اے بد نصیبو تمہیں عید کے دن بھی یاد نہیں آتی، بیٹھ پھول کرے بھائی تیرے 4 بکرے کرے، میں تجھے یاد نہیں رہی، اللہ۔ میرے ایک تقریر میں بھائی جی کہہ دیا تھا، میں نے کہا تھا اللہ تمہیں 4-5 جانوروں کی توفیق دے گے، اگر تمہاری بہن مستحق نہیں، تمہاری بہن اس قابل نہیں، 1 جانور بہن کے گھر باندھ دیا کرو، گوشت تقسیم ہی کرنا ہے، 1 جانور بہن کے گھر باندھ دیا کرو، تیری قبول ہو یا نہ ہو، لیکن کیا پتا بہن جانور کے بالوں پہ ہاتھ پھیر کے منہ سے ایسی دعا نکال دے کہ اس کے صدقے سے اللہ سارے جہان کی قبول فرما لے۔ یہ بات میں نے 2 سال پہلے کی جلسے میں، پچھلے سال میں نے بکرے لیے، کچھ وقت قربانی ہوتی ہے، کچھ اجتماعی، کچھ اپنے حصوں کی، ہم سب بھائی علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں، 6 بکرے میں نے لیے، اللہ کا 2-3 بیڑے بچڑیاں لی۔ جب بکرے لی نا تو میرے بیٹے عبدالسمی نے وہی رسی پکڑ لی، چلے بابا تقریر میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا یار کیا ہوا؟ کہ یہ بکرا تو پھپھو کے گھر جائے گا۔ میں نے کہا پھر بابا ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا لے بیٹے 1 رسی پکڑ کے پھپھو کے دروازے پہ لے جا، بیل کا پیغام ہے نہ بھائی، اللہ اکبر۔ تیرے بیٹے میرے بھتیجے نے ایسا جملہ کہا کہ رات کے اندھیرے میں تجھے اللہ کے آگے میرا دامن پھیلوا دیا ہے۔ دلوں کو پلٹنا اللہ کا کام ہے، محبت اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں، اس نے ہی پھیرنے ہیں، اور پوری دنیا کے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، چاہے یوں پھیر دے چاہے یوں پھیر دے۔ کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون، نبی کی تبلیغ میں کوئی کمی تھی؟ اگر کروڑ لالی سن کا اللہ والا
اگر لوگوں کی طرف انگلی کا اشارہ کرے، اس کے انگلی کے اشارے کی کرامت سے لوگ کلمہ پڑھ لیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں تاثیر نہیں تھی؟ دن کے اجالے میں مخلوق کے دروازے پہ جاتے اور رات کو ان کی درخواستیں لے کے اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہوتے، نام لے لے کے، یا اللہ سے ہدایت، یا اللہ سے، یا اللہ سے ہدایت۔ ہم کہیں میں چٹ منگنی پڑ گیا۔ محترم و مکرم و محتشم، ہمارے نمازیوں نے مسجدوں میں آنا کیوں چھوڑا؟ علی صاحب کیوں چھوڑا؟ ہمارے پاس گنتی کے 4 موضوع ہیں، معراج پر چلے گئے، کوئی اس کا انکاری ہے؟ اما حلیمہ بھی ہستی ہوگی، میں نے اتنی لوریاں دی نہیں ہے، لوریاں آئی کہاں سے؟ ہم بد نصیب ہیں۔ پاکستان کا ٹک ٹاکر، پاکستان کا کھلاڑی، فٹ بالر انڈیا کا یا پوری دنیا کا، خدا کی قسم تم اس کو انگلیوں پہ گنو گے۔ اس کا اس سے بھی فیر چل رہا، اس سے بھی فیر چل رہا، اس کی 3 بیویاں ہیں، اس کے 5 بچے ہیں، اس کی یہ بیٹی فلانی رئیس کی انڈین کی بیٹی یہاں بھی آئی گئی۔ اللہ اکبر، حضور کی بیٹیاں 4 ترتیب آتی ہے، نبی کی 11 بیویوں کے نام آتے ہیں، 11 گھر میں نبی دولہا بن کے گئے آتے ہیں، کس کے گھر میں پہلی مرتبہ آئے تھے اور کس کے گھر میں ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہمیں پتہ ہے؟ نبی کی بیٹیاں کہاں بھی آئی گئی تھی؟ اور چلو ساری باتیں چھوڑو، حضور کی بیٹیوں کی اولاد کتنی تھی؟ ہماری بد نصیبی ہے۔ یہ آج جتنے ناراض مت ہونا، بھائی یعقوب سے میرا ایک تعلق ہے، بھائی یوسف سے میرا ایک تعلق ہے، ہم اپنی اماں جی کے سالے ثواب کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپ نہیں بلائیں گے کوئی بات نہیں، لیکن حقیقت ہے یار، مرنا میں نے بھی ہے۔ وہ علماء جو خوشامد کے لیے تقریر کرے اور لوگوں کی واہ واہ پر اس کی بادشاہ کھلنے لگ جاویں، قیامت کے دن انہی بادشاہوں میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ ہم نے اپنی، میں 12 فروری پچھلے سال کی گزری، مولی مجیب الحق صاحب ہیں، کہنے لگے مولانا آپ کے ایک اللہ والے سے نہ ملائیں؟ میں نے کہا کون؟ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے شیخ عبداللہ ناصر، 98 سال ان کی عمر تھی، سن 1941 میں حضرت تھانوی نے ان کو بیعت کیا تھا، اور پھر 6 اللہ والوں نے بیک وقت وہاں حرم کے اندر ان کو اجازت دی، حضرت مدنی، شیخ زکریا اور 4-5 اللہ والے اور بتا رہے تھے، حضرت لاہوری رحمۃ 1952 میں۔ مکے کے قاضی ہیں، صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک عدالت میں بیٹھتے ہیں، پھر وہ سیدھے وہاں سے آتے ہیں حرم میں، طواف، افطاری کے وقت ان کو گاڑی لے جاتی ہے، افطاری کر کے پھر دوبارہ آ جاتے ہیں، پھر طواف۔ میری ملاقات کی 9 ساڑھے 9 بجے ہوئی، تو اتنا پتلا سا جسم، چٹا رومال، گورا رنگ، اتنی داڑھی، پتلے، نہ پیٹ کا پتہ لگ رہا نہ کمر کا پتہ لگ رہا۔ میں نے کہا یہ کوئی کھاتے پیتے نہیں؟ انہوں نے کہا روزانہ کا معمول ہے، مکے کے قاضی روزانہ کا 50 سے 55 طواف روزانہ کرتے ہیں، اور صرف زمزم ان کی خوراک۔ میں حضرت کے پاس گیا، بڑے دن میں ہاتھ تھا میرے خیال سے پچھلے فروری کے عمرے میں، یا اس سے پہلے تھا، اس سے پہلے والے میں، بڑی خدمت کی انزلہ نے، اللہ جزائے خیر دے، ویل چیئر گھسیٹتا رہا۔ یہی جب بتایا گیا یہ پاکستان کا خطیب ہے، پیر طریقت ہے، فلانا فلانا فلانا، میرے کندھے میں ہاتھ مارا، بولے کہ جی یہ سب کچھ تم لوگوں کے لیے کرتے ہو، اپنے لیے تم کیا کرتے ہو؟ تم نے بھی مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ میں کہا جی مرنا ہے۔ کہا پھر اپنے لیے کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا سب نہیں، کہ میاں یہ تو سب کے لیے کر گئے، اپنے لیے بتاؤ، بیانات سے فارغ ہو کر روزانہ رات کو کتنے نفل پڑھتے ہو، کتنی مرتبہ اللہ اللہ کرتے ہو، درود شریف کا کتنا وظیفہ جو؟ میں نے کہا اس کا تو پتہ کوئی نہیں۔ کہا میاں صاحب دنیا کے لیے تقریر نہ کرو، ایک تقریر اپنے لیے بھی کر لیا کرو، چلو یہاں سے اٹھو۔ اللہ اکبر۔ شناخانی بیانات میں نے بیان کیا، آپ نے روٹی کھلائی، آپ نے میری خدمت کر دی، آنے جانے کا کرایہ کچھ بچوں کے لیے دے دیا برابر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب ایک گھر کے اندر راشن کا گٹو بھیجا، حضرت عروہ سے فرمایا تھا 3 باتوں کا خیال کریو بیٹے، بھانجے تھے حضرت عروہ، 3 باتوں کا خیال کریو۔ کہ کیا؟ کہ سب سے پہلے اپنا تعارف نہ کروائیو، دوسرا اس کے ہاتھ پر نہ دھریو، تیسرا جب آوے گا اس سے دعا کا نہ کہیو۔ یہاں تو رمضان شروع ہوگا، اسے 2 کلو کھان دے دے، کلو گھی دے دے، دعا کریو، دعا کم از کم 1 ہفتہ تو چلے گا، ہفتہ دعا کریو۔ اگلے دن دعا کری تھی، اور سچی 10 قسم چک کے تھا، ابے شرما دی گھی کی تھیلی اور دعا میں اس کے رگڑے نکلوا دیے۔ ناراض تو نہیں بھائی؟ اللہ نے دل کے اندر بات اتاری، یہ بات پڑھ
ٹھیک ہے انشاءاللہ. بیٹے جب یہ راشن کا توڑا یہ سامان کسی کے جائے گا, جب اس کے ہاتھ پہ دے گا, ہاں اس کو جا کے اپنا تعارف کرائے گا. دن تو پھیرنا اللہ کے اختیار میں ہے, دنوں کا پھیرنا اللہ کے اختیار میں ہے. آج نہیں کل نہیں پرس اس کے دن اچھے ہو گئے, لیکن اگر تو نے میرا تعارف کرا دیا, جتنا بھی بڑا آدمی بن گیا وہ میرے کبھی سامنے سر نہیں اٹھائے گا کہ اس گھر سے مجھے زکوٰۃ ملا کرتی تھی. پھر اماں نے حضور کے روزے مبارک کی طرف منہ کیا اور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی. کہا ہم نے تو اس نبی کا پلہ پکڑا ہے اور اس نبی سے سنا ہے کہ عائشہ میں لوگوں کو گرانے نہیں آیا, گروہوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں. یہاں تو یہ جتنی اوپر بیٹھی ہے میری خالہ, میری ماسیاں, میری بہنیں, میری مائیں زکوٰۃ میں, اے بابا تو ہے ہی نہیں, آج گھر میں ماشاء اللہ. اچھا 500 روپے لگا ہے تو فارغ ہے, لے کپڑے تو استری کر کے چلی جا, لے میرے ساتھ بیڑا دھو دے, کل نے آئیے 50 تجھے اور دوں گی, کھجوروں کا پیکٹ لا اوپر صفائی کر لے. وہ کہا بابا خدا کا واسطے تو روزے میرے سے نہ رکھوا, یہ کام تو نہ کروا بھائی, تیری مہربانی. تمہاری دکان پر بھی آویں گے, تمہاری دکان پر بھی آویں گے. لوگوں کی بہانے دیکھو, چپکے سے 200-400 روپے دے دیے, اگلے دن آویں گے تیرے پاس تیرا ہو کرنے والا تو اٹھانے والا بندہ ہوا, ٹھیک ہے نا بھائی, اب اس سے نہیں بتائے گا, ٹھیک ہے نا بھائی, کام ہو گیا سی, ہو گیا تھا کام تیرا ماشاءاللہ, لے بچوں واسطے کپڑے. انہوں نے کہا جی تجھے کیا فکر پڑی, کونی اور اسے کہہ گیا یہ وہ ایک کام کرتے, کہاں جا رہا, انہوں نے کہا جی کہیں نہیں میں گھر جا رہا. بھائی یہ کر لے 2 کلو پیاز 1 کلو ٹماٹر گھر دے آئیے. اچھا جب گھر سے آپ واپس آؤ بچوں کو اسکول سے بھی لے آئیے, بچوں کو اسکول سے لے آئیے. اب گھر گیا, اب باجی کہہ رہی سارا سودا ہے, دہی تو آئی نہیں, بھائی تیری مہربانی تو دہی بھی پکڑا کے چلا جا. انہوں نے کہا چاچی یہ 200 روپے ہاتھ میں پکڑ, تیری مہربانی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تمہاری خیرات کا حال ہے. دن اللہ پھیرنے والے, پتہ نہیں کب اللہ دن پھیر دیں. بیٹے ہاتھ میں نہ پکڑائیو, پاس رکھ کے آ جانا. بیٹے ہاتھ میں نہ رکھ رہی ہو, پاس رکھ کے آ جانا. لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے, دینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. کہیں وہ اپنے ہاتھ کو نیچا دیکھ کے حقیر نہ بن جائے اور تمہاری نظروں میں ذلیل نہ ہو جائے. اللہ اکبر. پھر میرے فرمایا بیٹے جب دے دے گا تو پھر دینے کے بعد یوں نہ کہیو دعا کریے میرے واسطے. حضرت کی آنکھوں میں آنسو, اماں دعا کیوں نہ کریے, دعا لینا دینا چاہیے. فرمایا بیٹے اس روزے والے سے سنا ہے سامان کا بدلہ دعا سے نہیں لینا, سامان کا بدلہ تو عرش والے خدا سے لینا ہے. یہ تھا دینے کا اصول. امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی جب حضرت حسین رضی اللہ شہید ہو گئے, انہوں نے حسین چھوڑ دیا. عصر کی نماز کے بعد جو راشن اس وقت میسر ہوتا وہ بناتے, اور پھر اپنے لاٹھی, اس کے بعد لاٹھی کے علاوہ نہیں چلے, لاٹھی پکڑ کے بیٹھے اور بیٹے سے کہہ رہے یہ گٹو میری کندھے پہ لاد دے. انہوں نے کہا ابو جی اللہ کے واسطے طرز کھاؤ, آپ میرے ساتھ چلو میں اپنے کندھے پہ رکھ لوں. فرمایا نہ میرے بیٹے, فقیر کا حال پردے میں رہنے دے, اگر میں جاؤں گا تیرے سامنے اس کا بھید کھل جائے گا. میں اس انداز میں خیرات دوں گا کہ اس ہاتھ کو سے دے, اس ہاتھ کو پتہ نہ لگے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو دائیں ہاتھ سے دے ہوئے بائیں کو خبر نہ ہونے دے, قیامت کے دن اللہ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. یہ تھا دین, یہ سیکھنا چاہیے تھا. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ گھر کے کھٹڑے چرپائی پہ سے وہ دروازے تک رسی باندھ رکھی تھی. جب کوئی فقیر آتا رسی پکڑ کے جاتے نبی نصاب, اور فقیر کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ سے دھر کے آتے. گھر والے کہتے ابا سارے کام تو تمہارے سے کراوے, یہ کام تو آپ کرے, ہمیں کرنے دے. فرمایا بیٹے اگر میں نے حضور سے نہ سنا ہوتا تو یہ کام بھی میں تمہیں نہ کہتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا جو فقیر کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دے گا اللہ اسے بری موت سے محفوظ فرمائے گا. ہم تو انسانیت کے لیے مسیحا بن کے آئے تھے اور اللہ سے ملی ملائی حکومت لے کے آئے تھے. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ تھا مقصد کہ تم محکوم بن کے نہیں آئے, رعایا بن کے نہیں آئے, تم سردار بن کے آئے ہو.
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. خبردار ان کی گیدڑ بھبکیوں میں نہ آنا. یہ یہود و نصارہ تمہیں ڈراویں گے، خبردار ان سے نہ ڈریو. اگر یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے تو تھوڑا سا پہنچائیں گے، اول ان کا دم ہی کوئی نہیں. لَن يَغُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. میرے حبیبہ میں کہہ رہا ہوں اگر یہ تجھے نقصان پہنچانا چاہیں اتنا سا پہنچائیں گے، وہ بھی اشارتاً، ان کی جرت ہی نہیں. خدا کی مجھے میری کبریائی کی قسم ہے مسلمانوں، تمہارے معیار میں، تمہاری گفتار میں، تمہارے دین جان میں میں ایسی طاقت دے دوں گا، اللہ اکبر، یہ تمہارے سامنے پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے. اللہ اکبر. اور اللہ فرما رہے ہیں میں ان کو ایسے بگاؤں گا، عرش والا رب ضمانت دے رہا کہ ان کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. افغانستان کے اندر میرے محترم دوستوں بزرگوں دیکھا دنیا کی ساری کفریہ طاقت ایک ہو گئی. میزائل ناکام ہو گئے، توپیں ناکام ہو گئی، گولیاں ناکام ہو گئی. جب نیٹو کا آخری فوجی میرے عزیزوں افغانستان کی سرزمین کو چھوڑ رہا تھا، پتہ ہے کس سے ڈر کے بھاگا تھا؟ وہ میرا پٹھان پختون بھائی جس کے پیر کے اندر جوتی مختلف تھی، وہ پٹھان بھائی جس کے ہاتھ میں تلوار بندوق نہیں، ٹیڑھا سا ڈنڈا تھا، وہ یوں منہ موڑ کے گیا اور کہنے لگا میں تمہارے سے بھیک نہیں مانگتا، بس اتنا مجھے بتا دو اللہ اکبر یہ کون سا ہتھیار ہے؟ جب ہم نالیوں کے رخ تمہاری طرف کیا کرتے، بندوقوں اور کلاشنوں کے رخ تمہاری طرف کیا کرتے، تم سینہ تان کے ہمارے آگے کھڑے ہو کے کہتے اللہ اکبر، رب اکبر کی قسم، تمہارے رب کی قسم ہے، ہمارے کارتوس ہماری گولیاں نالی کے اندر ہی خالی ہو جایا کرتی، خالی ہو جایا کرتی، بیکار ہو جایا کرتی. اس پٹھان بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا یہ کسی ہتھیار کا نام نہیں، تم نے سپر پاور دکھایا، خاک آلودہ ہو گئی. اللہ اکبر. کسی ہتھیار کا نام نہیں بلکہ سپر پاور کا نام ہے. چار پانچ غلطیاں ہم نے اپنی اولاد کے آگے کر دی جس کی وجہ سے آپ خون کے آنسو بھی رو تو رو نہیں سکتے. ایسی سنگین غلطیاں ہم نے اپنی اولاد کے آگے کر دی جس کی وجہ سے خدا پاک کی قسم ہے بڑھاپے پر بھی ہمارے بچوں کو ہمارے پہ ترس نہیں آ رہا. سب سے پہلے ہم نے بچوں کو اپنے سے دور کر دیا. علاقے کے 1000 آدمیوں کا ولیمہ کیا تھا. کس کو لے کے اپنے گھر آئے تھے؟ اسے تو رابعہ کا کردار بنا کے دکھانا چاہیے تھا، اسے تو سیدہ عائشہ کی کنیز بننا چاہیے تھا، اسے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز بننا چاہیے تھا. اس نے گھر کے اندر آ کے وہ کرتوت دکھائے، وہ نفرتوں کی آگ لگائی، بھائی بھائی کا گریبان پکڑ کے کھڑا ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جو دولہا دلہن لے کے آیا تھا وہ دولہا اپنی ماں کے منہ پر تماچے مارنے لگ گیا. یہ وہی بیٹا آج سے 20 سال پہلے جو پلیٹ اور چنگیری اٹھا کر اپنے ابا کے آگے چلا جایا کرتا تھا، ابو تو روٹی کھلا، تو روٹی کھلا. یہ باپ بیٹے کو روٹی کھلاتا تھا. اس بے شرم کو حیا نہ آیا کہ منہ میں چبا چبا کے میرے منہ میں ڈالا کرتا تھا. آج میرے عزیزو وہی باپ ہمارے لیے اللہ اکبر. اولاد کھڑی ہو کے کہتی ہے تو میرے سے بات ہی نہ کر، اما سے چپ کرا لے، اگر میرے منہ سے کچھ نکل گیا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. یقین جانو پھر میرے عزیزو مکان بنانے کی نہ سوچو، اولاد بنانے کی نہ سوچو، پھر فیکٹریاں بنانے کی نہ سوچو، پھر مرنے کی سوچو اور ایمان پر خاتمے کی سوچو. گھر سے تو یہ جواب مل گیا، کچھ میرے عزیزوں کر کے چلے جانا. سگی اولاد کے پاس تمہاری قبروں پہ جانے کا بھی وقت نہیں ہوگا. 2025 میرے عزیزوں آج پیر کا دن گزر گیا. پیر طریقت ہم بیٹھے، رہبر شریعت ہم بیٹھے، علماء فقہاء صلحاء قاری حضرات حافظ قرآن بیٹھے. میرے محترم دوستو کوئی ایسا گھر نہیں جس کے گھر سے کوئی جنازے کا کھٹڑا نہ اٹھاؤ.
کیا تیری میری امی قبرستان میں نہیں ہے؟ اللہ گھر میں سلامت رکھے. ابا قبرستان میں نہیں ہے، گھر میں سلامت رکھے. بابو جی مجھے بتاؤ دکان پہ کتنی مرتبہ گئے، کاروبار کتنی مرتبہ کیا، بچوں کو اسکول لینے واسطے کتنی مرتبہ گئے، بچوں کو اسکول سے لے کے آ کے کتنی مرتبہ گئے؟ کیا تمہیں قبرستان کا راستہ نظر نہیں آیا؟ ایمانداری سے بتاؤ، ماں باپ کو قبرستان چھوڑ کے آئے تو وہاں کیوں نہیں گئے؟ اگر تیرے پاس ٹائم کوئی نہیں، تیرے پاس وقت کوئی نہیں، بابو جی ناراض نہ ہوئیو، 15 سال انتظار کر لے. رب اکبر کی قسم ہے آج سال میرے ماں باپ کی قبر پہ جانے کا موقع نہیں ملتا. اگر تُنے میں نے اولاد کی پرواہ نہ کی، 15-20 سال کے بعد خدا پاک کی قسم انہیں قبرستان کا راستہ بھول جائے گا. 16 سال تک 16 سال تک آپ اپنے بچے کو اس طرح اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں جس طرح پسلیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. بچہ تیرا کہنا نہیں مانتا، کبوتر تیرا کہنا ماننے، مرغی تیرا کہنا ماننے، کتے تیرا کہنا ماننے، بھینس تجھے دیکھ کے ناچے تیرا کہنا ماننے. میرا باپ آ گیا، مالک آ گیا. محترم دوستو بزرگو، اب جانور چڑیا بھی تیرا کہنا ماننے، پرندہ میرے عزیزو اللہ اکبر جسے عقل مت کوئی نہیں وہ تیرے کہنے میں آ گیا. جس پہ تُنے لاکھوں روپیہ تعلیم کے سسٹم پہ خرچ کیا وہ تیرے کہنے میں کیوں نہیں آیا ہے؟ توتے کو سرانے رکھ کے سو رہا، کبوتر کو یہاں، باز اور تیتر کو یہاں رکھ کے سو رہا. کاش اتنی محبت اپنی اولاد کو دیتا. رب کعبہ کی قسم رات کو تیری پیر کی تلیاں چوم کے تجھے دکھاتی. کیوں تم نے بچوں کے لیے علیحدہ کمرے بنائے؟ تم نے اپنے بچوں کی پرائیویسی پہ غور کیوں نہیں کیا؟ کیا تمہیں پتا تمہاری بیٹی رات کو تنہائی میں کیا کرتی ہے؟ اچھا ہی کرتی ہوگی. کیا تمہیں پتا تمہارا بیٹا رات کی تاریکی میں کیا کرتا ہے؟ اچھا ہی کرتا ہوگا. لیکن محترم دوستو بزرگو، جو اس وقت حالات اور نتائج سامنے آ رہے ہیں، اگر دوسروں کے گھروں کی آگ کا سیک تیرے تک پہنچ رہے ہیں، خدا کے واسطے اپنے گھر کو بچا لے، یہ نہ وہ آگ کی بھڑک تیرے گھر کے اندر شروع ہو جائے. بیوی میرے کہنے میں نہیں، اگر بیوی کو کچھ کہوں تو بیٹی بیٹا آڑے آ جاتے ہیں. ابو جی آپ تو گھر ہی نہ آیا کرو، جب بھی آپ گھر میں آتے ہو جاؤ مولوی عبد الحنان کو جا کے دکھاؤ، لگتا ہے آپ پہ کس نے تعویذ کر دیے، آپ کو تمہارے سے پیار ہی کوئی نہیں. جب بھی گھر میں آؤ بھونگو کرتے آتے ہو، اس سے اچھا تو آپ گھر میں نہ آیا کرو. یہ سگی بیٹی کہہ کے جا رہی ہے جس کو مالک کائنات نے میرے عزیز و رحمت کی چادر بنایا تھا. آج میں نے کھلی تمہارے سے باتیں کرنی، اور یہ تنقید نہیں، حقیقت ہے. پریشانیاں نہیں بڑھتی جا رہی ہیں. اللہ کی عزت کی قسم تعویذوں سے مسئلے نہیں حل ہوں گے. جس طرح دوائی کھانا سنت ہے، تعویذ بھی اسی درجے کے اندر ہے. پانی پر پھوکے مارنے سے مسئلے نہیں حل ہوں گے جب تک اپنے کردار کو اپنی نسل کے کردار میں اتارنے کے لیے اپنی آنکھ کا پیرا نہ دو گے. رب اکبر کی قسم یہ اولاد تمہارے قابو میں نہیں آنے کی. ابھی بھی اس بچے کو ترس نہیں آتا، 12 بجے تک گھر میں سو رہا ہے. باپ صبح منڈی میں گیا ہوا، ماں کہہ کے تھکی، جا باپ کو روٹی دیا، پتہ نہیں کس حالت کے اندر ہوگا. ماں باپ کو روٹی دیا. اسے میرے عزیز ہو، جو پاکستان کا میچ ہو رہا ہے اسے وہ عزیز ہے. نیوزی لینڈ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ میرے عزیز و میچ عزیز ہے. اللہ کی قسم بھوکا باپ ہی نے عزیز کوئی نہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے اب اکرم اشرف کہاں چلا گیا؟ دیکھ تیرے باپ کو اٹیک ہو گیا، لوگ ہسپتال لے کے چلے گئے. نامرادی کی بات یہ ہے جب قبرستان ہسپتال پہنچے باپ آنکھیں بند کر چکا تھا. پیسہ لگا تیری مرضی، کفن پہنا تیری مرضی. تیرے سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو مرتے ہوئے باپ کو کلمہ طیبہ بھی پڑھ کے نہ سنا سکا ہے؟ کیوں بچوں کو آپ نے دور کیا؟ پرائیویسی ہونی چاہیے، پرائیویسی ہونی چاہیے. کیا پرائیویسی؟ ماں باپ سے بھی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے؟ دائی کے آگے پیٹ چھپایا جاتا ہے؟ ایک گھر کے بیڑے کے اندر میرے عزیزو گرمی کے اندر سب کی چرپائیاں پڑی ہوتی تھی. باپ اس کنارے، ماں اس کنارے. اے سی تو تھا کوئی نہیں، ہاتھ والے پنکھوں کی ہوا 10 چرپائیوں تک جایا کرتی تھی. پھر رات کو جب سویا کرتے تھے امی پیشاب کے واسطے اٹھی، اللہ اکبر، ابو پانی پینے واسطے اٹھا.
اپنے بچوں کے پاس سے گزر کے جاتا تھا، کسی کی رضائی سیدھی کر کے جاتا، کسی کا بازو تکیے کے نیچے سے نکال کے جاتا، کسی کی گردن موڑ موڑی ہوتی سیدھی کر کے جاتا ہوا سر پہ ہاتھ پھیر کے چلا جاتا، ماں ماتھا چوم کے چلی جاتی، آنکھ کی پلکوں کے اندر پانی آتا، اللہ کو رو کے دکھاتی، مالک کائنات کے دربار میں یوں کہتی پوت اللہ تیری خیر کرے، رب اکبر کی قسم اس سونے والے بچے کو دعا ایسی لگتی کہ ماں کی خیر والی دعا اس وقت تک چین نہ لیتی جب تک جنت کی چوکھٹ پار کروا کے نہ آ جاتی۔ ہم نے اپنی اولاد کے بارے میں، میری بیویوں میری بہنوں خدا کے واسطے میری بیٹیوں، اتنی چمڑی ادھیڑیوں جتنا تمہارا گھر والا برداشت کر سکے، ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، رب اکبر کی قسم ورنہ ختم ہو جائے گا۔ اس وقت جو ضروریات ہیں اللہ کی قسم یہ ضروریات نہیں، یہ فضولیات ہیں۔ جن ضروریات کی وجہ سے گھر میں ہر وقت نوکا جھوکی ہوتی ہے، بڑبڑ گھر کے اندر ہوتی ہے، یہ فضولیات ہیں، فضولیات ہیں۔ صابن لیبو آئے گا، کیا آج سے 20 سال پہلے سارے گنجے ہو گئے تھے؟ کیا آج سے 20 سال پہلے سب کے بال سفید ہو گئے تھے؟ اللہ اکبر، ماں ٹانگوں میں سر لے کے صابن سے نلا کر تیل کی مالش کر دیا کرتی تھی، آنکھیں دماغ کان کھل جایا کرتے تھے۔ اب شیمپو بھی آئے گا، بہن کا علیحدہ آئے گا، فلانے قسم کا بھائی کا علیحدہ آئے گا، پھر شائنر آئے گا، پھر سلکی آئے گا، پھر فلانا آئے گا۔ اس باپ کا تم نے مجھ نکال دیا خدا پاک کی قسم، تم تیلوں شیمپو کے چکر میں تمہیں پتہ ہی نہ لگا کہ باپ تمہیں کب سے چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ عید کے دن تو اپنے باپ کو چھٹی کرواتے، لوگ کہتے ہیں ماما ماما باپ کیا ہوتے ہیں؟ میں تجھے بتاؤں، یہ تو آج باپ سر کے اندر ہے، آج ساری ذمہ داریوں سے تیرا ہاتھ اٹھا ہوا، جس دن اس کی آنکھیں مچ گئی خدا پاک کی قسم تجھے بغیر کوئی غرض کے پانی کا گلاس بھی نہیں پلائے گا۔ اپنے بچوں کو میرے بھائیوں ہاتھ جڑوا لو، ہاتھ جڑوا لو، اپنے بچوں کو اپنے قریب کرو، دن کا اجالا کرو باہر کو دیا کرو، رات کا اندھیرا اپنی اولاد کو دیا کرو۔ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر آ گئے، ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو، بچوں کو کھانا کھاتے دیکھ کر اللہ اکبر سوچا کرو جانور بن کے کھا رہا کہ انسان بن کے کھا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جزاک اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا علی بتا تیرے بچوں کا تیرے سے کیا سلوک ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے بھائی حسن کی بتاؤں کہ حسین کی بتاؤں؟ کہا حسن کی بتا، کہا پھر سن لے، یوں نہیں کہا ترخواہ میرے ہاتھ پہ لا کے رکھے، یوں نہیں کہا اللہ غنی کہ مجھے جو ہے کندھے پر اٹھا کے مسجد میں لے کے جاوے، بلکہ میرے حسن کے کیا کہنے، آج تک میرے بچے نے میرے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دیکھا، میرے حسن کے کیا کہنے، میرے بیٹے نے کبھی آنکھ پھاڑ کے میری طرف آج تک نہیں دیکھا، میرے حسن کے کیا کہنے، میرا بچہ ادب کی وجہ سے کبھی میرے ساتھ آ کے نہ بیٹھا، میرے حسن کے کیا کہنے، میرے کمرے میں میرا کھٹڑا خالی ہو، میری غیر موجودگی میں بھی میرا بچہ میری جگہ پہ آ کے نہیں بیٹھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں پانی آنے لگ گیا، آنسو آئے، فرمایا میرے حسن کے کیا کہنے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں میں روٹی کا ٹکڑا توڑ کے منہ میں نہ ڈال لوں، 100 روپے سے سالن سے لگا کر میرا بچہ ادب کی وجہ سے روٹی کو ہاتھ نہیں لگاتا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا سر جھک گیا، زاروں کا تار رونے لگ گئے، کالی بتا کیا ہوا؟ فرمایا میرے حسن کے کیا کہنے، جس کمرے میں میں بیٹھا ہوتا ہوں ادب کی وجہ سے میرا بیٹا اس کمرے کی چھت پہ نہیں جاتا کہ باپ نیچے بیٹھا ہے کہ میرے پیر کا سایہ باپ کے سر کے اوپر نہ آ جائے۔ یا تو بازار کے اندر میرے عزیزو چور نہیں لڑ رہے، ڈاکو نہیں لڑ رہے، دکاندار گاہک نہیں لڑ رہے، باپ اور بیٹا لڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، باپ کو یوں کر کے بول رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں شرم کر شرم کر، تیرا پیو ہے تیرا پیو ہے، کہتے ہیں انہوں کیا شرم کر، ہائے جب ایسے کڑوے بول میرے عزیزو اولاد کے وہاں سے سننے لگ جائیں تو پھر سرگوشی میں بیٹھ کے کہا کہ اللہ ان سفید بالوں کی عزت بچا لے، جتیاں پڑواوے گا، گرے بال کھچواوے گا، اللہ پردے میں اٹھا لے، اللہ وہ نوبت آ گئی، مجھے لگ رہا ہے مجھے اولاد کا کنڈا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ بابو جی اپنا کفن لے کے جائیو، اپنا کفن خود خرید لو، اپنا کفن خود خرید لو، ورنہ مرے 15 گھنٹے گزر جائیں گے، یہ 4 بچے بیڑے میں بیٹھے ہوں گے، انہیں ڈر ڈر کے لوگ پوچھیں گے کفن کون دے گا، کہ چاچے تے پوچھ لو، مامے تے پوچھ لو، ہائے میری بدنصیبی، جن کے بچپن سے لے کر بڑے پہ تک کپڑے بناتا رہا، آج وہ بچہ تجھے کفن کے 2-3 ٹکڑے بھی نہیں دے سکا ہے۔ باپ تیرا مرے مامے کفن بنائے، تمہیں تو پتہ ہے میرا بنویا فوت ہو گیا، بس 50,000 روپے دے دو، کہ بھائی فالتو کے تھوڑی آئے، اچھا آپ کو مٹھائی دے دیں گے، 5,000 اوپر لوں گا، آپ 5,000 دے دیں گے۔ آئے بدنصیبی، بچہ مدینے میں افطاری کے دسترخوان لگائے، باپ سود کا کفن پہن کے جائے۔
اپنا کفن خود خرید لو بھائی. آج کے دور کے اندر کوئی پانی نہیں پلاتا, کفن 15,000 5,000 کا دے گا. دوسری بڑی غلطی یہ کی میرے محترم دوستوں بزرگوں, ہم نے بیٹوں اور بیٹیوں کے لباس کا انتخاب نہیں کیا, بیتکا لباس کا انتخاب کیا, لوگوں کے کہنے پہ چلے. جیسا ٹی وی میں دیکھا, نامرادوں کو دیکھا, وہ چیز مراد کیسے لا سکتی ہے؟ جو بے حیا وہ حیا کلچر کیسے لا سکتی ہے؟ سارے عید پر جائیں گے, تمہیں میرے عزیزوں یہاں کوئی لباس ہی پسند نہیں آئے گا. کوئی مظفر گڑھ بھاگے گا, کوئی علی پور جائے گا, کوئی ملتان لباس لینے کے لیے جائے گا. سب سے بےہودہ دکان کے اندر جو لباس پڑا ہوگا میرے عزیز اس کی طرف اشارہ جائے گا. یہ کیا پڑا ہے؟ یہ تو نیا سال کا 2025 کا نیا ماڈل آیا ہے, یہ تو فکس پرائز پر آیا ہے, یہ تو فکس پرائز پر آیا ہے. انہوں نے کہا پریشان نہ ہو, فصل بہت اچھی ہوئی, دکھا دو اللہ کا نام لے کے. یوں کر کے لباس جب باہر نکالنا, نہ اس کے بازو تھے, نہ اس کے پجامے کا کپڑا تھا, پیچھے تنیاں لگی ہوئی تھی, آگے تنیاں, پیچھے زپ لگی ہوئی تھی. اور نے کہا یہ 1 سال کی بچی کے لیے پورا آ جائے گا. کہا جی آ جائے گا. بچی کا ہے؟ ابا نے کہا یہ سو رہی ہے. نہ بھائی سے اٹھائیے نا. انکل جی آپ فکر نہ کرو, میں پیچھے کمر پہ لگا کے دیکھتا ہوں, توجہ کرنا, بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں. انکل جی میں پیچھے کمر کے لگا کے دیکھتا ہوں. بچی تو خراٹے لے رہی تھی, باپ کی زلفوں کی آغوش میں سو رہی تھی, سینے سے ٹھنڈا ٹھنڈا فیض پہ آ رہی تھی. اچانک پھٹا ہوا لباس اس کے یوں کر کے لگایا, اسے یوں کر کے جھونکا مارا. انہیں یوں آنکھیں کھولی, ابو چھوڑ کے تو نہیں چلا گیا, غیرت مجھ سے دور تو نہیں ہو گئی, میری بیٹی سیدھی ہو سیدھی ہو. پھر جب لباس یوں کر کے لگایا, اس نے پھدکنا شروع کر دیا, جوتیوں سمیت باپ کے کندھے پہ چڑھنا شروع کر دیا اور رونا شروع کر دیا. تو پنکھے کے نیچے لے کے کھڑا ہوا, بچی چپ نہ ہوئی. تو نے میرے عزیز و توفیق عطا دے دی, بچی چپ نہ ہوئی. دکان سے باہر لے کے آیا, یہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی. تو نے قمیص اٹھا کے دیکھی, مچھر کیڑا تو نہیں کاٹ گیا؟ نہیں کوئی چیز نہ کاٹی. یہ ہچکیوں سے یوں کر کے روتی رہی, ہچکیوں سے یوں کر کے روتی رہی. اس کے آنسو خاموش نہ ہوئے. کہنے لگے ابو یہ غلطی تو کر رہا ہے, میں نہیں کر رہی. ابو جی بول میں نہیں سکتی, لیکن میں تجھے رو کے سمجھاتی ہوں. ابو جی یہ پھٹا ہوا لباس مجھے نہ پہنا, اللہ کی عزت کی قسم, اگر یہ پھٹا ہوا لباس مجھے پہنچ آ گیا تو کل 18 سال کی عمر میں جب اپنی مرضی سے لباس پہن کے آئی, میں تجھے علاقے میں نکلنے جوگا نہیں چھوڑوں گی. یہ لباس کس نے پسند کرایا؟ میں نے کرایا. کیوں تم نے پھٹا ہوا لباس اپنی بیٹی کو بنایا؟ دادا بھی بے شرم نکلا, اس نے بھی 1000 روپے کاٹ کے دے دیے. پھٹے ہوئے لباس پہ کرانے روک, آسمان سے لعنت. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی بیٹی کی شادی ہوئی, رخصتی ہو کے سسرال آ گئی. صبح صبح ساس دروازے پر آ کر دروازہ بجانے لگی. بہو دروازہ کھولیو کہ امی خیر ہوئے. کہ محلے والیاں تیرا چہرہ دیکھنے آئی. کہہ رہی کیسی بہو لے کے آئی اپنے چھوکرے واسطے؟ اب کیا کری؟ امی تیرا حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا خیر ہوئے کیوں؟ کہ امی تیرا حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ کہ بیٹی مشورہ حکم کیا ہوئے؟ کہ بڑوں کا حکم ماننا فرض ہوتا ہے, اچھائی کا حکم کریں, اور مشورے میں اختیار ہوتا ہے, مانو نہ مانو میری مرضی. اما کہنے لگی اتنی پجارتا کیوں بجواری, پیڑیاں بجواری, اب باہر منہ دکھا دے, محلے والی عورتیں تیرا چہرہ دیکھنے. اب کیا کری؟ امی جی ناراض نہ ہونا, میں کو نہیں آؤں گی. اب ساس کری لے پہلے دن نافرمانی شروع ہوگی. انہوں نے کہا امی جی ناراض نہ ہونا, میں نہیں آؤں گی. دی آنے نہ آنے کی وجہ تو بتا. اب کیا کری؟ امی جی آنے جانے کا مسئلہ کوئی نہیں, میرے باپ کا نام احمد بن حنبل ہے, صحابہ کے بعد سب سے بڑا حدیثوں کا حافظ ہے. اماں اگر آج میں آ گئی میرے باپ کی تربیت کا بیڑا غرق ہو جاوے گا. اماں کہنے لگی اس میں تربیت کا کیا بیڑا غرق ہوگا, باہر کڑی کرتی کیوں نہیں؟ کہنے لگی اماں جب سے میں نے وہ سنبھالا, اماں جب سے میں نے وہ سنبھالا, اماں جب سے میں نے وہ سنبھالا, میرے باپ احمد بن حنبل نے آج تک کسی بے نمازی کو, عورت کو میرا چہرہ دیکھنے ہی نہیں دیا ہے. مرد نہیں, بے نمازی عورت کی نگاہ میرے چہرے پہ نہ پڑی. اب تے بتا آؤں کہ نہ آؤں؟ ساس کی چیخیں نکل گئی کہ نہ ببو نہ آئیے. اتنی دیر میں جو 70 عورتیں چھوکریاں کھڑی تھی کہنے لگی احمد بن حنبل کی بیٹی تیری بات کا چہرے پہ نہیں دل پہ اثر ہوا, تے اندر بیٹھ جا, ابھی جا کے نماز کا سجدہ کر کے آئیں گی. جب تک نماز کا سجدہ نہیں کریں گی اب احمد بن حنبل کی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھیں گی. فرمایا اتنے سے جملے پر وقت کی 70 عورتوں نے نماز شروع کر دی اور محلے کی 700 عورتوں نے پردہ شروع کر دیا. کیوں لے کے گئی دھیاں شادی حالوں میں؟ چاچے کے پاس بھتیجی بیٹھے ماں گھورے, مامے کے پاس بیٹھے ماں گھورے.
दादे के पास बैठे माँ घूरे, वो यार था फोटोग्राफी करने वाला, कमरे में बांट दिया, पोज बन रहे, पता नहीं अल्लाह न करे तुम्हारे मुसीबत हो, वरना ये मुसीबत घरों के अंदर आ गई। दुल्हन अकेले गैर लड़के के साथ अंदर है, वो 50-50 हजार की मूवियां एल्बम बना कर तेरी बेटी की बहन यूं उनका बगल ऊपर कर ले, इतना तो शौर नहीं देखा जितना वो दल्ला दे के चला गया है। फिर नवी मुसीबत आ गई, म्यूजिक बजने शुरू हो गए शादी हालों में। मौलवी साहब जुम्मा पढ़ाते, फर्ज पढ़ाते आ जाना, सुन्नत बाद में पढ़ना। अब वो तूतरा सा बैठा हुआ है, उसे पता है इलाके का बड़ा है, मैं बोल लूंगा मेरे काम तो पड़ा यहाँ से गोल ना हो जावे। अब बैठा है, म्यूजिक चल रहा है, इन्हें कट करा दो। और जी मुंडों की शादी बार बार थोड़ी हो, उसको बता दे अगर शादी एक बार है तो मौत भी फिर एक बार आती है। अब ये तकरीर का मेरे अजीजों में हार रह गया। मुझे अल्लाह की कसम लोग फोन करें, मौलवी साहब बच्चों को बड़ी मुश्किल से हमने बनाया, तुम तशरीफ ले आओ वरना ये नाच गाना कंजर खाना करेंगे। वो कह रहे अब्दुल हन्नान को बुलाओ, अब्दुल हन्नान ना है तो नाच गाना है। ओ लोगो, तुमने कुरान के खादमों को किनके साथ ला के खड़ा कर दिया है। मेरे नबी ने तो फरमाया था निकाह इबादत है, अफजल तरीन इबादत है, इबादत मस्जिद में होती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था निकाह मस्जिद में करो और निकाह जुमे के दिन करो। फरमाया इबादत है, अफजल तरीन इबादत है और इबादतों के फैलने का जरिया है। जब इबादत पर अमल करेंगे निकाह होगा, मियाँ बीवी के मिलाप से औलाद पैदा होगी, बेटा कुरान का हाफिज बनेगा, बेटी आलमा बनेगी, कोई बेटा उम्रा करके आवेगा, कोई बेटा नमाज पढ़ के आवेगा। बताओ इबादत फैली कि नहीं फैली। फरमाया अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इलाके छोटे हैं, घर छोटे हैं। फरमाया बराते बेशक डेरे में बिठा लो, बराते मैदान में बिठाओ, शादी हाल में बिठाओ, रोटी शादी हाल में खिलाना, लेकिन कोशिश करना बेटी को घर की दलील से रुखसत करना, बेटी को शाम के अंधेरे में रुखसत करना। तुम भी गैरत वाले, तुम्हारा नबी भी गैरत वाला, अल्लाह ने तुम्हें गैरत वाली बेटी दी है। अल्लाह नहीं बर्दाश्त करता कि इस गैरत पर किसी बेगैरत का परछावा पड़ जाए। मालिक कायनात तो आसमान के सूरज की किरणें भी बर्दाश्त नहीं करता है। तुम सिर में कंगा फेरोगे, तुम्हें चाहिए ये अल्लाह ने बाल बनाए, ये एक तरफ कहीं फेंक दो, चलो जैसे मर्जी दाएं बाएं कर दो, लेकिन ये हुक्म तेरे लिए मेरी बेटी के लिए नहीं है। फरमाया सिर में कंगा करेगी, बालों को तेल लगवावेगी या खुद लगावेगी। अगर तेरे बाल झड़ जावे या कंगी के दांतों में आ जावे, खबरदार डस्टबिन में ना डालियो, खबरदार कचरे में ना डालियो, इन बालों को पूड़ा बना के फिर डालियो, इन बालों को किसी दीवार के सुराख में सूट दियो, वरना माचिस की तिल्ली लेके इस बालों को आग लगा दियो जो सर से उतरे। अगर तू बाहर फेंकेगी, चलते हुए किसी की नजर पड़ गई, अल्लाह अकबर, ओ मेरी बेटी हवा की दामन पे मेरे अजीजों बेगैरती का धब्बा आ जाएगा। खल्ला तुझे नहीं पता क्या होया? हाँ खल्ला में तो बाल जोड़ रही, खल्ला बाल जोड़ क्या है? खल्ला तो खा क्या हो गया उससे? खल्ला पहिया बाल 2,500 हजार के बिके, 8,000 के बिके। ले मैं तो ले आई अपनी बेटी वास्ते डिनर सेट माशाल्लाह, एक वो भी ले आई, कैटल सेट ले, जग भी ले। अच्छा फिर खल्ला ने भी कंगियां शुरू कर दी। इस उम्मत की हवीस तब भी ना भरी, इन्होंने बेटियों की गैरतों के सौदे कर दिए। 16,000 रुपए किलो बाल बिक रहा है। हाय बदनसीबी, हाय मेरे अजीजों, हम कुत्ते बिल्ले थे जो गैरत ही खा गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में आए, मेरी अम्मा फातिमा ज़हरा ने मोटा खद्दर पहन रखा और गर्मी में उबर रही, पसीना यूं गिर रहा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने पूछा फातिमा क्या बात है? कपड़े गर्मी के खत्म हो गए जो मोटे खद्दर के पहन लिए, अब क्या करी? अली तूने पर्दे की खुशबू नहीं सूंघी? अभी मेरे अब्बू के हाथ लगे हैं, अब्बू जी आए थे और यूं पर्दा उठा के चले गए। कहा फातिमा लिबास इतना बारीक ना पहनियो, तेरे जिस्म पर तेरे लिबास की बारीकी से किसी की नजर पड़ जावे। ए फातिमा तेरे जिस्म पे लिबास की बारीकी की वजह से नजर पड़ गई तो ये आंख अल्लाह के दीदार से महरूम हो जाएगी। अली मैं डर गई, मैंने गर्मी के अंदर भी मोटा लिबास पहन लिया है। पकोड़े तले जाएंगे, शरबत बने जाएंगे, मजाल है किसी के सिर पे दुपट्टा होवे। तुम जानवरों को खिलाओगी, तुम अल्लाह के मेहमानों को खिलाओगी। कोशिश करियो वुजू करके बनाइयो, कोशिश करियो 2 रकात नफिल पढ़ के बनाइयो, नमाजों के सजदे कर करके बनाइयो। हाँ हाँ तेरे हाथ का पक्का किसी के मुंह में जाएगा और वो ग़िज़ा बन के पेट में आवेगा। अगर इस ग़िज़ा पर तेरी गैरत हया का असर आ गया तो ये रात को तहज्जुद में मुसल्ले पे खड़ा होकर दिखाएगा। आज बंदा कह दे मौलवी साहब बताइयो जी रोजी हलाल की कि रोजी हराम की? बाबू तराजू तेरे पास है, पैमाना तेरे पास है,
لکڑی بٹا تیرے پاس ہے. مولوی صاحب کیا فرماؤ لوگو دوپہر کی رات کی صبح کا ناشتہ دوپہر رات کی روٹی کھا کر اگر تمہیں اذان کی آواز سنائی دے دے روٹی کھا کر خدا کے گھر میں جا کے نماز پڑھنے کو دل کرے, قرآن پاک پڑھنے کو دل کرے, آنکھ قابو میں کرنے کو دل کرے, سچ بولنے کو دل کرے اور پورا تولنے کو دل کرے, سمجھ کے لقمہ اندر حلال کا چلا گیا ہے. اور اگر روٹی کھا کر افطاریاں کھا کر شہریاں کھا کر روزہ رکھنے کو دل نہ کرے, اللہ بھائیو جی بد نصیبی کتنی بڑی. تیرے نماز ہی پڑھی تھی پڑھ لی, تیرے کہا آیا میں تو نہ پڑھ سکا, یار تنے کیوں نہیں پڑھی, یار کیا جب میں استری ہاتھ میں پکڑی بجلی چلی گئی, کپڑے استری تھے نماز کیسے پڑھتا. بلال آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, یا رسول اللہ کو گنجائش ہو جاوے گی. آپ نے فرمایا بلال کیا ہوا, یا رسول اللہ آسانی آوے گی, کیا ہوا, کہ ایک ٹاٹ کا لباس ہے چادر, اگا چھپاؤں تو پیچھا کھل جا, پیچھا چھپاؤں تو آگے کھل جا, یا رسول اللہ اس میں گنجائش ہو جائے گی. فرمایا نا بلال جہاں تک چھپایا جا سکے چھپا لے, آگے اپنے ہاتھوں کا سطر بنا, نماز اس حالت میں معاف نہیں ہے. یہ دھیرانی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ گئے, یوں کر کے دروازہ بجایا, من دق الباب, کون دروازے پر, انا محمد الرسول اللہ. بیٹی تیرا ابا دروازے پر آیا, اب کیا کری, ابو جی آپ اکیلے ہو تو اندر آ جاؤ, اگر کوئی ساتھ ہے تو اندر نہ آئی ہو. آپ نے فرمایا بیٹی کیوں, اندر سے رونے کی آواز آئی, اے ابا تیری بیٹی کے پاس آج اتنا بھی کپڑا نہیں کہ اپنا پورا بدن لپیٹ سکے. ایک لاکھ روپے کا جوڑا میری بیٹی, مجھے نہیں پتا بھائی کہہ کر رحم کھا, لاکھ تیرے کا, نہیں تو نہ بول درمیان میں, میرے ابو کا معاملہ ہے, یہ باپ ہے ہی مٹا ہوا, یہ باپ ہے ہی ختم. بابو جی ایٹمی میزائل کا حملہ کرو اتنا دکھ نہیں ہوتا, جب بیٹے نہیں بیٹیاں کے, ہمارے باپ نے ہمارے واسطے کیا کرا, خدا کی قسم کینسر کا, شوگر کا, جگر کا درد سمجھ جاتا ہے, یہ بیٹی کا بول سے ہی سنبھالا جاتا. ان بڑے بڑے اولاد کے بولوں نے کئی باپوں کو قبرستان پہنچا دیا ہے. یہ لاہور کے اندر ایک بزرگ نے خودکشی کی, پاک عرب کے قریب, بڑا ملونر تھا, اللہ کی تقسیم ہے, حالات کچھ ماڑے ہو گئے, ریڑیاں لگانے پہ مجبور ہو گیا. ایک دن ابا گھر ہی نہ آیا, ساری اولاد پریشان, پتہ کر ابا نہ ملا, پریشان ہو گئے, ریڑی بھی کھلی کی کھلی. اور کسی نے کہا پیچھے تو جا کے دیکھو, پیچھے کمرہ خالی تھا, پنکھے پر ابا جان لٹکا ہوا تھا اور دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا تھا. کسی نے کہا لڑائی تھی, جھگڑا تھا, کوئی نہیں تھا. اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا یا نیچے دیکھا, اتنا بڑا پرچہ پڑا ہوا تھا, بیٹی کی تاریخ لینے کے لیے آئے تھے بیٹے کی, اور انہوں نے اتنا بڑا اشتہار دے دیا, میاں یہ جہیز دینا چاہیے. اس باپ نے نیچے لکھا بیٹی مجھے معاف کر دیو, تو اپنے باپ کو کفن میں دیکھ لے, تیرا باپ تجھے لال جوڑے میں نہیں دیکھ سکا. یہ اتنی بڑی لسٹ جہیز کی آ گئی, تیرا باپ تجھے نہیں دے سکا, شرمندگی کی وجہ سے تیرا باپ منہ چھپا کے جا رہا ہے. ہر گھر میں طلاق طلاق, ہر گھر میں طلاق طلاق طلاق. تو ترس نہیں آتا اپنے باپوں پر. اے میری بیٹی, 4 دن بعد گھر والے سے ناراض ہو کے بچے ڈھا کے لیا, اس نے تو رکھنا ہی ہے. ترس کھاتی, ساری دنیا ہنس رہی تھی, تیری پھولوں والی گاڑی کے پاس ہجکیوں سے رو رہا تھا, پکڑو پکڑو پکڑو, یہ بے ہوش ہو کے گریا تھا. اللہ اکبر, یہ 70 سال کا بوڑھا 25 سال کے دماد کی ٹھوڈی کو ہاتھ لگا رہا تھا. بھائی بچی ہے معاف کر دیو, غلطی ہو جاوے مجھے معاف کر دیو. روٹی پانی میں چوڑو چماروں کے آگے تم نے اس کے ہاتھ جڑوا دیے. اب بھی کہتے ساڈے باپ نے ساڈے واسطے کچھ نہیں کیتا. میری امت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا, میری امت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا, یار کو ترجیح دیں گے, باپ سے پیٹ موڑیں گے, باپ کو گرائیں گے, یار کو اٹھائیں گے. میری امت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا, بیوی کی قدر ہوگی, ماں کے سر میں چھتر پڑیں گے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور تو پیر طریقت کیوں نہ ہو، تو سید کیوں نہ ہو، ہاشمی کیوں نہ ہو، تو مکہ مدینے کا رہنے والا کیوں نہ ہو، تو امام مدینہ امام کعبہ کیوں نہ ہو، تو حافظ الحدیث کیوں نہ ہو، تو پیر طریقت کیوں نہ ہو، تو وزیر اعظم کیوں نہ ہو، خبردار خبردار، جب اپنے ماں باپ سے بات کرے گا 4 باتوں کا خیال کریو۔ اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی سینہ تان کے نہ کھڑا ہوئیو، اپنے ماں باپ کی بات کا جواب کندھے مٹکا مٹکا کے نہ دیو، اپنے ماں باپ کے سامنے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ کھڑا ہوئیو، اپنے ماں باپ کی بات کا جواب غصے میں نہ دیو۔ میں بے نیاز ذات ہوں، سارے میرے قابو میں کسی کے قابو میں نہیں ہوں۔ اگر گھور کے دکھاوے گا، کندھے مٹکا مٹکا کے دکھاوے گا، سینہ تان کے کھڑا ہوئے گا اور بات کو سخت لہجے میں کر کے دکھاوے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تجھے ذلت کے اس کنویں میں پھینکوں گا، قیامت کی صبح تک تجھے نکالنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ سارے بیٹھے، بتا کس کا باپ راضی ہو کے قبر میں گیا؟ بچے بڑے ہو گئے، ٹھیک ہے بچے بڑے ہو گئے تو کیا باپ کو گولا مار دیں؟ سارے شہر میں پڑھائیوں کی وجہ سے چلے گئے، ناپوت بس ہم یہی رہنے گے، کچے مکان میں بیٹھے ہوئے، کسی نے پوچھ لیا تو ٹھیک ہے، کپڑے مل گئے تو ٹھیک ہے، کسی نے پوچھا زندگی کیسے گزر رہی، کسی نے پوچھا زندگی کیسے گزر رہی، ابیاں بیوی کیا کرے، بڈھا بڈھی کیا کہہ رہے، بابو جی زندگی کیسے گزری، اب ابا کہہ رہا، ماں نے کچھ کہا، باپ نے کہ پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور، آئے گا کوئی لے جائے گا باپ۔ اجی ہاتھ دھو لو جی، یہ کہتی ہے اجی ہاتھ دھو لو جی، روٹی تیار ہے، نانا پہلے آپ روٹی کھاؤ، نانا روٹی کھاؤ، منہ بعد میں دھل جائے گا، پہلے آپ روٹی کھاؤ، روٹی کا لقمہ توڑا، امی نے کھا لی، ہاں انہیں پہلے دے کے آئی جی، ابو نے کھا لی، اللہ کی قسم پہلے دے کے آئی۔ جب اپنے دسترخوان کی سجاوٹ دیکھے، چپکے سے اٹھ جا کے ماں باپ کے گھر کمرے میں دسترخوان دیکھ لے، جیسا دسترخوان تیرے آگے بچھا ہوا ویسا تیری ماں باپ کے آگے بچھا ہوا، تو پھر تیرے پر بھی خدا کی رحمت، تیرے دسترخوان پہ خدا کی رحمت۔ اگر تیرے دسترخوان پہ گھی کی روٹی اور ماں سے سوکھی روٹی نہ چبائی جاوے تو پھر تیرے پر بھی خدا کی لعنت، تیرے دسترخوان پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ ہفتے میں 2 دن میرے پیارو، ہفتے میں 2 دن اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھا لو، اللہ کی قسم دوائیوں کے خرچے سے جان چھوٹ جائے گی۔ آج بیٹیاں زحمت بن گئی، ہجرت حبشہ کا موقع آیا، اللہ حبشہ کی ہجرت ہوئی، اندر کمرے میں آئے، اپنے داماد عثمان ذیشان کو دیکھا، رومال دے، اپنے داماد عثمان ذیشان کو دیکھا اور رقیہ بیٹی کو دیکھا، ہاتھ میں کپڑوں کی گٹھڑی پکڑی ہوئی۔ آپ نے یوں نہیں کہا عثمان بیٹی کی گٹھڑی تو تھام لے، بلکہ آگے بڑھ کے بیٹی کی گٹھڑی کپڑوں کی ہاتھ میں پکڑ لی۔ یا رسول اللہ مجھے دے، فرمایا نا، دھی کہنے لگی ابا مجھے پکڑا دے، تیرے پر تو پہلے امت کا بوجھ ہے۔ بابو جی گٹھڑی سر پر رکھ کر جب حجرے مبارک سے نکلے، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ ہمیں پکڑا ہے، ہمیں پکڑا ہے۔ فرمایا صحابہ اس میں بھی ایک سبق ہے، یہ گٹھڑی میرے دھی کے کپڑوں کی ہے، لوگوں کو بتا دو بیٹیاں بوجھ نہیں ہوا کرتی، بیٹیاں رحمت ہوا کرتی ہیں، اور لوگوں بیٹی کی گٹھڑی خود اٹھا کے محمد جا رہا ہے۔ جس کے بیٹا پیدا ہوئے فرشتہ آسمان سے آتا ہے، بابو جی السلام علیکم، مبارک ہو، تمہارے اللہ کی نعمت آئی ہے، اب سوچ سمجھ کے زندگی گزاریو، آج کے بعد اس کی ذمہ داری ماں باپ پہ ڈال دی۔ جب کسی کے بیٹی پیدا ہو، ماں کی آغوش میں لیٹی ہو، فرشتہ آتا ہے، السلام علیکم جی، تو بھی کمزور، جننے والی کمزور اور آنے والی کمزور، کہاں ہے تمہارا باپ؟ آج میں اللہ کی طرف سے باپ کے لیے پیغام لے کے آیا، بیٹی اللہ نے دی، اس نے مانگی تو کوئی نہیں تھی، اللہ نے رحمت کے روپ میں بھیجی۔ اس کے باپ کو کہنا بیٹی کی روٹی کی وجہ سے، بیٹی کے کپڑوں کی وجہ سے، بیٹی کی طرف سے پریشان نہ ہوئے، مجھے اللہ نے تیرے دروازے پہ بھیجا،
کہ آج کے بعد تیری بیٹی کے سارے کاموں کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا ہے. اور آپ سے میرے عزیزو چھوٹا منہ بڑی بات عرض کر کے جاؤں گا. میرے محترم دوستو بزرگوں، جاتے جاتے بیٹیوں کو اتنا جوگا تو کریو کہ وہ ہنس نہ سکے، تیرے گھر میں آ کے رو تو سکے. جاؤ رات کو اندھیرے میں سونے سے پہلے دھیوں کو بلا کے کہیو، دھیوں پرواہ نہ کر، تمہارا باپ مرنے سے پہلے تمہیں گھر کی چوکھٹ پار کرنے کی اللہ اکبر تمہیں اجازت دے کے جائے گا، تمہیں مالکن بنا کے جائے گا. کوشش کرنا بھائی. اس ماں چلی گئی، کوشش کریو میرے لاڈلے، کوشش کریو حجی صاحب، تم بھی کوشش کریو، بیٹی کا حق مرنے سے پہلے دے کے چلے جائیو.